مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں، اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہونے والا ہے، خاص طور پر آج کے موضوع کے ساتھ۔ بالکل۔ آج ہم فلورنس اسکوولشن کی شہرہ آفاق کتاب دی گیم آف لائف اینڈ ہاؤ ٹو پلے اٹ پر بات کریں گے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کوئی جنگ نہیں بلکہ ایک کھیل ہے جسے روحانی قوانین کے ذریعے جیتا جا سکتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا تصور ہے جو ہماری پوری سوچ کو بدل سکتا ہے، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یعنی زندگی کو ہر وقت ایک محاذ سمجھتے ہیں۔ ہاں، صبح آنکھ کھلتے ہی جیسے ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وسائل کم ہیں اور ہمیں ہر چیز چھین کر یا شدید مزاحمت کے ساتھ حاصل کرنی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن مصنفہ اس نظریے کو آپ دیکھیں، جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ زندگی جنگ یا لڑائی کا نام نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ مطلب اگر جنگ نہیں ہے تو ہم اسے کیا سمجھیں؟ یہ مکمل طور پر دینا اور لینا کا ایک متوازن کھیل ہے، یعنی انگلش میں جسے گیونگ اینڈ ریسیونگ کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ 100%۔ یہ ایک اٹل قانون ہے۔ اگر کوئی انسان کائنات میں نفرت یا دھوکہ دیتا ہے تو اسے بدلے میں وہی ملتا ہے۔ مطلب یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا، جیسے ہم کسی دیوار پر ایک ربڑ کی گیند ماریں۔ جس زاویے اور طاقت سے ہم گیند ماریں گے وہ اسی رفتار سے واپس ہماری طرف آئے گی۔ واہ، یہ دیوار اور گیند والی تشبیہ بہت زبردست ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ ہمدردی، محبت اور سخاوت پھینکتے ہیں تو وہی چیزیں لوٹ کر آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ صحیح، لیکن یا میرے ذہن میں ایک بہت گہرا سوال آ رہا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر یہ اصول اتنا ہی سادہ ہے کہ بس اچھا دو اور اچھا لو، تو انسان اکثر اپنے لیے دکھ اور پریشانیاں کیوں چنتا ہے؟ ہم خود کو مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کھیل کے بنیادی اصولوں کو نہیں سمجھتے، اور سب سے بڑا اصول ہمارے اپنے ذہن کی ساخت ہے۔ ذہن کی ساخت؟ یعنی ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ ہاں، کتاب میں انسانی ذہن کو 3 واضح حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: شعور، لاشعور اور فوق شعور۔ عام طور پر تو ہم بس ذہن کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں نا، جو سوچتی ہے۔ یہ 3 حصے کیسے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے آتا ہے شعور، یعنی کانشس مائنڈ۔ یہ ہمارا وہ منطقی ذہن ہے جو دنیا کو بظاہر ویسا ہی مان لیتا ہے جیسی وہ نظر آتی ہے۔ مطلب جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، یعنی بیماری، غربت، موت۔ شعور ان سب کو ایک ٹھوس حقیقت مانتا ہے۔ مصنفہ اسے فانی ذہن بھی کہتی ہیں۔ اوہ، اچھا، تو یہ ہو گیا ہمارا شعور۔ اور لاشعور کیا ہے؟ لاشعور یا سب کانشس مائنڈ اصل طاقت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی سمت یا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گی؟ اسے آپ بھاپ یا بجلی کی طرح سمجھیں۔ بجلی صرف ایک خام قوت ہے، وہ بس اسی راستے پر بہتی ہے جو اسے دیا جائے۔ ہاں، مطلب بجلی کو اس بات سے تو کوئی غرض نہیں نا کہ وہ کسی ہسپتال کی مشین چلا رہی ہے یا شارٹ سرکٹ کر کے آگ لگا رہی ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ لاشعور میں اچھے، برے یا حتیٰ کہ مذاق کو سمجھنے کی کوئی حس نہیں ہوتی۔ کیا واقعی؟ مطلب وہ مذاق بھی نہیں سمجھتا؟ جی ہاں، لاشعور میں مذاق کی کوئی حس نہیں ہوتی۔ شعور جس بات پر شدید جذبات کے ساتھ یقین کر لے، لاشعور اسے حتمی حکم سمجھ لیتا ہے۔ اوہ واہ، یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں لاشعور اسے حقیقت بنانے میں لگ جاتا ہے۔ اور یہ تیسرا حصہ فوق الشعور کیا ہے؟ فوق الشعور یا سپر کانشس مائنڈ دراصل انسان کے اندر موجود ایک الہی خاکہ ہے۔ اسے ڈیوائن ڈیزائن بھی کہتے ہیں۔ الہی خاکہ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ افلاطون نے اسے کامل نمونہ کہا تھا۔
یہ وہ مقام ہے جہاں ہر انسان کے لیے ایک بہترین، خوشحال اور حقیقی منزل کا نقشہ پہلے سے محفوظ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اندر پہلے سے ہی ایک بہترین اور کامیاب نقشہ موجود ہے تو ہم پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس نقشے تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ ہمارا اپنا شعور، ہمارا شعور خوف، شک اور دنیاوی حقائق کے شور میں اتنا الجھا رہتا ہے کہ فوق الشعور کی دھیمی آواز سنائی ہی نہیں دیتی۔ اچھا، مطلب ہم اپنے ہی خوف کی وجہ سے اس الہی خاکے تک نہیں پہنچ پاتے؟ بالکل، اور جب ہم اس کامل نمونے کو نہیں دیکھ پاتے تو ہم شعور کے خوف کو ہی لا شعور تک منتقل کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ منتقلی کیسے ہوتی ہے؟ کوئی خاص طریقہ ہے اس کا؟ جی ہاں، مصنفہ اسے تخیل کی طاقت یا امیجننگ فیکلٹی کہتی ہیں۔ انہوں نے اسے بڑی خوبصورتی سے ذہن کی کینچی کا نام دیا ہے۔ ذہن کی کینچی؟ یہ تو ایک بڑی گہری اصطلاح ہے۔ یعنی انسان اپنے خیالات سے لاشعور کے کپڑے پر کوئی ڈیزائن تراش رہا ہے؟ 100% درست۔ جو کچھ انسان اپنے تخیل میں بار بار اور شدت سے دیکھتا ہے، یہ کینچی اسے کاٹ کر زندگی کے حالات میں فٹ کر دیتی ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہے کتاب میں؟ مطلب یہ کینچی کیسے کام کرتی ہے روزمرہ زندگی میں؟ کتاب میں ایک انتہائی دل دہلا دینے والی مثال ہے۔ ایک عورت کا ذکر ہے جو بچپن میں کھیل کود کے دوران اکثر ایک بیوہ کا کردار ادا کیا کرتی تھی۔ بیوہ کا کردار؟ لیکن بچے تو اکثر پولیس، چور یا ڈاکٹر بن کے کھیلتے ہیں۔ اس میں کیا انوکھی بات تھی؟ انوکھی بات اس بچی کا تسلسل اور اس کے جذبات تھے۔ وہ کالے کپڑے پہنتی، ایک لمبا کالا نقاب اوڑھتی اور بیوہ ہونے کا شدید دکھ ظاہر کرتی تھی۔ تو آس پاس کے لوگ کیا سوچتے تھے؟ لوگ سمجھتے کہ وہ بس ایک کھیل کھیل رہی ہے اور اسے بہت مزاحیہ سمجھتے تھے، لیکن اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا تھا اندر ہی اندر؟ وہ دراصل اپنے تخیل کی کینچی سے لاشعور کے پردے پر ایک انتہائی خوفناک خاکہ تراش رہی تھی، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، لاشعور مذاق نہیں سمجھتا۔ بالکل، لاشعور چونکہ مذاق نہیں سمجھتا، اس نے اس معصوم کھیل کو ایک حقیقی ڈیمانڈ یا حکم سمجھ لیا۔ تو پھر جب وہ بڑی ہوئی تو کیا ہوا؟ جب وہ بچی جوان ہوئی، اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اوہ میرے خدا! مطلب وہ حقیقت کی دنیا میں اسی کالے نقاب میں آ گئیں جس کا اس نے بچپن میں محض تخیل کیا تھا؟ جی ہاں، یہی اس واقعے کا سب سے خوفناک اور سبق آموز پہلو ہے۔ لاشعور ایک وفادار خادم کی طرح سالوں تک کام کرتا رہا، اور پھر اس نے وہ تصویر حقیقت بنا کر سامنے رکھ دی۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ خطرناک بھی ہے اور طاقتور بھی۔ ہاں، طاقتور اس لحاظ سے کہ اگر ہم نے تباہی کا لباس تراشنا سیکھ لیا ہے تو یقینی طور پر اس قینچی سے خوشحالی بھی تو وضع کی جا سکتی ہوگی۔ بالکل کی جا سکتی ہے، اور یہیں سے ہم اپنے آج کے تفصیلی جائزے کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی خوشحالی کا قانون۔ لا آف پراسپیرٹی۔ تو اگر ہمارا ذہن چیزوں کو حقیقت بناتا ہے تو ہم اس خام قوت کو شعوری طور پر اپنی خوشحالی کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس قانون کی بنیاد ایک بہت سادہ اصول پر ہے۔ انسان کی ہر ضرورت پوری کرنے کا پہلا اور آخری ذریعہ یہ کائنات ہے، جسے آپ خدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم تو عموماً اپنی تنخواہ، اپنے کاروبار یا کسی انسان کو اپنا ذریعہ مانتے ہیں نا؟ اور یہی ہماری غلطی ہے۔ جب وہ ذریعہ ختم ہوتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، حالانکہ وہ تو صرف ایک راستہ تھا۔ مطلب اصل خزانہ تو کائنات کے پاس ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب کوئی ایک دروازہ بند ہو جائے؟ ہمیں خوفزدہ ہو کر لاشعور کو تباہی کے سگنل دینے کے بجائے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کائنات کوئی دوسرا راستہ کھول دے بھی۔ صرف مانگنا اور یقین رکھنا شرط ہے۔ یقین رکھنا کہنے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس کی کوئی عملی مثال ہے؟ کیسے یقین رکھا جائے جب حالات خراب ہوں؟ کتاب میں ایک بہت زبردست واقعہ درج ہے۔ ایک عورت تھی جس پر شدید مالی دباؤ تھا۔ اسے مہینے کی 15 تاریخ تک ہر حال میں $3000 درکار تھے۔ $3000؟ اور اگر اسے نہ ملتے تو؟ بصورت دیگر اس پر کوئی بڑا مقدمہ ہو سکتا تھا، اور اس کے پاس پیسے کا کوئی ظاہری ذریعہ نہیں تھا۔ مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟
مصنفہ نے کیا مشورہ دیا؟ جب اس نے مصنفہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے اسے ایک بظاہر ناممکن مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مکمل یقین کا مظاہرہ کرو اور امیروں کی طرح عمل کرو۔ ایک منٹ، میں یہاں تھوڑی دیر رکنا چاہوں گا۔ جب کسی انسان پر ہزاروں ڈالر کا قرض ہو، مقدمے کی تلوار لٹک رہی ہو، تو امیروں جیسا برتاؤ کرنا؟ جی، ایکٹ رچ۔ یہ تو منطقی لحاظ سے بے وقوفی معلوم ہوتی ہے۔ مطلب کیا انسان جھوٹی تسلی میں مبتلا ہو جائے یا قرض لے کر فضول خرچی شروع کر دے؟ ہاں، آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے اور لوگ اکثر اس کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ امیروں جیسا عمل کرنے کا مطلب پیسے ضائع کرنا یا خود فریبی ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک گہری لاشعوری سائنس ہے۔ دیکھیں، جب انسان مالی پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کے چلنے کا انداز، اس کی گفتگو، سب خوف کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہاں، کندھے جھکے ہوئے، چہرے پر پریشانی، ماتھے پر شکنے۔ بالکل، اور لاشعور اسی جسمانی حالت سے غربت کا سگنل لیتا ہے اور زندگی میں مزید غربت پیدا کرتا ہے۔ اچھا، تو امیروں جیسا برتاؤ کرنے کا مقصد اس سگنل کو بدلنا ہے؟ جی، اپنے جسم اور رویے سے لاشعور کو یہ پیغام دینا ہے کہ میں محفوظ ہوں، میری ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ یہ دراصل خوف کے سرکٹ کو توڑنے کا نام ہے۔ یعنی اگر آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے بھی ہیں تب بھی آپ کو اپنے بیرونی کھول کو پرسکون رکھنا ہوگا تاکہ لاشعور تک مایوسی نہ پہنچے۔ اس ٹیکنیک نے واقعی کام کیا؟ $3000 مل گئے اسے؟ حیران کن طور پر کام کیا۔ اس نے خود کو پرسکون رکھا، وقت قریب آتا گیا، لیکن اس نے گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ او واہ! اور پھر؟ اور عین وقت پر اس کے مکان مالک کی جانب سے حالات کچھ ایسے بنے کہ اسے بالکل وہی $3000 کی رقم معجزانہ طور پر مل گئی۔ یعنی مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ اس نے گھبرا کر لاشعور کو غربت کی تصویر تراشنے سے روک دیا تھا۔ بالکل، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہانی سن کر لگتا ہے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ جب انسان کوئی مثبت قدم اٹھاتا ہے تو اندر سے سینکڑوں شکوک سر اٹھانے لگتے ہیں۔ ایک آواز کہتی ہے تم برباد ہونے والے ہو۔ بالکل، اور مصنفہ نے لاشعور کی گہرائیوں سے اٹھنے والے ان پرانے شکوک کو ایک نام دیا ہے: اجنبیوں کی فوج یا آرمی آف دی ایلینز۔ اجنبیوں کی فوج؟ یہ فوج کہاں سے آتی ہے؟ یہ ہمارے ہی پرانے اور بوسیدہ عقائد ہیں۔ جب بھی ہم خوشحالی کا نیا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ فوج بغاوت کر دیتی ہے۔ اسے تو یوں سمجھیں جیسے کمپیوٹر میں ایک پرانا اینٹی وائرس چل رہا ہو۔ جب آپ نیا مثبت سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں تو وہ پرانا اینٹی وائرس اسے خطرہ سمجھ کر حملہ کر دیتا ہے۔ واہ، یہ اینٹی وائرس والی مثال آپ نے بہت کمال دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ شکوک کی فوج اس وقت تک لڑتی ہے جب تک آپ ہار نہ مان لیں۔ اور ان کا مقابلہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں تاکہ وہ پرانا پروگرام ڈیلیٹ ہو سکے۔ جی، لیکن اس پروگرامنگ کو بدلنے کے لیے صرف خیالات کافی نہیں ہیں۔ ان خیالات کا بیرونی اظہار، یعنی ہمارے الفاظ، سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہیں سے ہم اپنے آج کے گہرے مطالعے کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی الفاظ کی طاقت۔ جی، the power of the word۔ یہ بہت منطقی بات لگتی ہے۔ خیالات تو ذہن کے اندر خاموشی سے کام کرتے ہیں، لیکن الفاظ ہمارے خیالات کو ایک مادی شکل، ایک جسم دیتے ہیں۔ بالکل، انسان کے بولے گئے الفاظ دراصل اس کے لاشعور کے لیے براہ راست کمانڈ کی طرح کام کرتے ہیں۔ جیسے فوج کے ایک کمانڈر کا حکم ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی مصنفہ نے ایک پرانی کہاوت کا حوالہ دیا ہے: تمہارے الفاظ ہی تمہیں سچا یا جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری روزمرہ گفتگو کیسے ہماری قسمت بنا رہی ہے۔ کیا کتاب میں الفاظ کے اثرات کی کوئی مثالیں موجود ہیں؟ بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک شخص کی مثال ہے جو ہر روز فخر سے یا شاید اپنی بدقسمتی کا رونا روتے ہوئے ایک جملہ کہتا تھا۔ کیا جملہ کہتا تھا وہ؟ وہ کہتا تھا، میں ہمیشہ ٹرین مس کر دیتا ہوں، وہ میرے پہنچتے ہی نکل جاتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے اس کے لاشعور نے اس بات کو ایک قانون کے طور پر لے لیا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ لاشعور اس کی زندگی میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کرتا تھا کہ وہ ہمیشہ لیٹ ہوتا اور ٹرین مس کر دیتا۔ تو پھر اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی مثبت مثال بھی ہے؟ ہاں،
اسی شخص کی بیٹی کا کلام بالکل مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ دعویٰ کرتی تھی میں ہمیشہ وقت پر پہنچتی ہوں اور ٹرین پکڑ لیتی ہوں۔ اوہ، تو اس کے الفاظ نے اس کے لیے الگ قانون بنا دیا۔ جی، اس کے لاشعور نے اس کے لیے یہی قانون بنا دیا تھا اور وہ واقعی کبھی ٹرین مس نہیں کرتی تھی۔ یہ تو خیر ایک روزمرہ کی روٹین والی بات ہے۔ اگر میں اس گفتگو کے آغاز والی مثال پر جاؤں جو ہم نے ٹرنک اور بکسے کے حوالے سے دی تھی۔ ہاں، وہ عورت جو اپنے گھر کی صفائی سے تھک گئی تھی۔ بالکل، وہ بار بار کہتی تھی کہ میں ان سب چیزوں سے تنگ آ گئی ہوں، کاش میں ایک ٹرنک میں رہ رہی ہوتی۔ یہ تو الفاظ کی طاقت کا ایک انتہائی ہولناک مظہر ہے۔ اور اس کے الفاظ اتنی بار دہرائے گئے تھے کہ لاشعور کے پاس اسے سچ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ تو کیا پھر وہ واقعی ایک ٹرنک میں رہنے پر مجبور ہو گئی؟ جی ہاں، کچھ عرصے بعد حالات ایسے بدلے کہ اسے واقعی اپنا سارا سامان ایک ٹرنک میں محدود کر کے رہنا پڑا۔ کیونکہ لاشعور میں مذاق کی حس نہیں ہوتی، وہ ہر بات کو چاہے غصے میں کہی ہو یا تھکاوٹ میں سچ مان لیتا ہے۔ بالکل، اس نے اپنے منہ سے نکلے الفاظ کے ذریعے خود کو قید کر لیا تھا۔ اس سارے عمل کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے الفاظ بومرینگ کی طرح ہیں۔ بومرینگ؟ وہ کیسے؟ جیسے آپ ایک لکڑی کا بومرینگ فضا میں اچھالتے ہیں اور وہ گھوم کر واپس آپ پر ہی وار کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ ہاں، یہ بالکل درست تشبیہ ہے۔ مطلب اگر ہم کسی کے لیے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کسی کے لیے برائی کی خواہش کرتے ہیں، تو دراصل وہ برائی ہمارے اپنے ہی اوپر آ گرتی ہے۔ اس بومرینگ کے تصور کو انگریزی کی ایک مشہور کہاوت سے بخوبی بیان کیا جا سکتا ہے، "Curses like chickens come home to roost"۔ یعنی بد دعائیں ان مرغیوں کی طرح ہوتی ہیں جو سارا دن باہر گھومنے کے بعد رات کو لوٹ کر اپنے ہی ڈربے میں واپس آتی ہیں۔ 100% درست۔ جب ہم کسی اور شخص کے لیے ناکامی کے الفاظ بولتے ہیں تو ہمارا لاشعور اس دوسرے شخص کو نہیں جانتا۔ اچھا، لاشعور فرق نہیں کر پاتا میرے اور دوسرے کے درمیان۔ جی نہیں، لاشعور تو بس ان الفاظ کی وائبریشن اور معنی کو پکڑتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ناکامی کا حکم دیا گیا ہے اور وہ اسے ہماری اپنی زندگی میں نافذ کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے کائنات کا آپریٹنگ سسٹم ہیک کرنے والی بات ہو گئی۔ وہ کیسے؟ اگر میں کسی کی برائی کر رہا ہوں تو میرا لاشعور اس برائی کو میری ہی حقیقت بنانے میں لگ جاتا ہے۔ یعنی دوسروں کے لیے اچھا سوچنا کوئی اخلاقی احسان نہیں ہے، بلکہ اپنی ہی بقا اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ بالکل اپنی ہی بقا ہے۔ یہ تو اس پوری کتاب کا نچوڑ بن گیا۔ جی، ہم اپنے خیالات، تخیل کی کینچی اور الفاظ کی طاقت سے ہر لمحہ ایک نیا مستقبل تراش رہے ہیں۔ اور اگر انسان اپنا کلام بدل لے، خوشحالی پر یقین رکھے اور فوکس شعور کی رہنمائی پر بھروسہ کریں، تو پھر کوئی بیماری، کوئی غربت اور کوئی ناکامی اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ واو! آج کی اس فکری نشست نے واقعی بہت سے پردے چاک کیے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ زندگی کی جدوجہد کوئی میدان جنگ نہیں جسے دوسروں کو کچل کر جیتا جائے، بلکہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جہاں دینا اور لینا ہی سب کچھ ہے۔ بالکل، اور ہمارا لاشعور ہمارا سب سے طاقتور لیکن اندھا خادم ہے، جسے ہمارے خیالات اور الفاظ ہر وقت نئے احکامات جاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اجنبیوں کی فوج یعنی ان شکوک کو شکست دے دیں تو کائنات ہمارے لیے راستے کھول دیتی ہے۔ سچ کہا آپ نے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج کے سورس مٹیریل پر غور کرنے کے بعد میرے ذہن میں ایک تشبیہ ابھر رہی ہے جو میں سننے والوں کے لیے ایک فکری سوال کے طور پر یہاں چھوڑنا چاہوں گا۔ جی بالکل، شیئر کیجیے۔ سوچئے کہ ہمارا لاشعور ایک پرانے زمانے کے گراموفون کے انتہائی سینسیٹیو ریکارڈ کی طرح ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر بولا گیا لفظ، ہر دبا ہوا احساس ایک سوئی کے ذریعے اس ریکارڈ پر نقش ہو رہا ہے۔ کتنی گہری بات ہے یہ۔ ہماری آواز، ہماری ہچکچاہٹ، حتیٰ کہ ہمارے غصے میں لی گئی لمبی سانسیں تک اس پر تحریر ہو رہی ہیں۔ کل جب یہی ریکارڈ ہماری زندگی کے گراموفون پر بجے گا تو اس میں سے وہی دھن نکلے گی جو ہم آج نقش کر رہے ہیں۔ بالکل، کوئی دوسری دھن تو نہیں نکل سکتی۔ تو آج اس لمحے ذرا رک کر سوچئے، آپ اپنے الفاظ، اپنے خیالات اور اپنے تخیل کی کینچی سے اپنی زندگی کے ریکارڈ پر کون سا گیت نقش کر رہے ہیں؟ کیا وہ خوشحالی، سکون اور محبت کا گیت ہے، یا خوف، تنگ دستی اور ناکامی کا؟
اگلے حصے میں ہم دا لا آف نان ریزسٹنس اور دا لا آف کرما جیسے گہرے موضوعات پر بات کریں گے کہ کیسے مزاحمت چھوڑ کر ہم اپنی جیت یقینی بنا سکتے ہیں۔ تصور کیا جائے کہ ایک بہت بڑا اور طاقتور حریف کسی انسان کا چلتا ہوا کاروبار مکمل طور پر تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ وہ ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے جو اخلاقیات سے گرا ہوا ہے۔ تو ایسے میں عام عقل کیا کہتی ہے؟ یہی نا کہ اپنے دفاع کے لیے لڑا جائے، جوابی وار کیا جائے، لیکن اگر اس لڑائی کے بجائے اس حریف کو، اس دشمن کو دعائیں دینا شروع کر دی جائیں تو کیا ہوگا؟ بظاہر دیکھا جائے تو یہ ایک انتہائی بے وقوفانہ اور خودکشی کے مترادف فیصلہ لگتا ہے۔ بالکل، لیکن آج کے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دراصل کائنات کا سب سے خطرناک، پراسرار اور کارگر ہتھیار ہو سکتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی جذباتی یا کمزوری پر مبنی فیصلہ نہیں ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ طاقت کا جواب ہمیشہ طاقت سے دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب انسان اس بظاہر ٹھوس مادی دنیا کے پردے کے پیچھے موجود غیر مرئی قوتوں کو سمجھنے لگتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی مزاحمت دراصل اس کے دشمن کو مزید طاقتور بنا رہی ہے۔ یعنی جس چیز سے ہم لڑتے ہیں ہم دراصل اس کے وجود کو تسلیم کر کے اسے توانائی فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ 100% ہم اپنا سارا زور اسی کو دے دیتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمارا مائنڈ وارز کا یہ سفر اپنے دوسرے اور زیادہ گہرے حصے میں داخل ہوتا ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے تحت شعور کی پراسرار وادیوں کا کھوج لگایا تھا۔ جی، ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ صرف آوازیں نہیں ہیں۔ بالکل، وہ ایک ایسی خاموش طاقت ہے جو حقیقت کو تراشتی ہے۔ تو آج ہم ان بنیادی باتوں کو نہیں دہرائیں گے۔ آج کا ہمارا مشن اس سے کہیں زیادہ عملی اور سچ پوچھا جائے تو تھوڑا سا خوفناک بھی ہے۔ تھوڑا نہیں، میں تو کہوں گا کافی خوفناک ہے۔ ہاں، ہم آج دی گیم آف لائف اینڈ ہاؤ ٹو پلے اٹ نامی کتاب کے ان اصولوں کا گہرا جائزہ لیں گے جو یہ بتاتے ہیں کہ جب حالات بالکل خلاف ہوں تو قانون عدم مزاحمت اور قانون مکافات عمل کیسے کام کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک اور اعلیٰ ترین قانون ان سب کو کیسے مات دے سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک ایسا تجزیہ ہے جو ان تمام مفروضوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا جن پر انسانی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ الفاظ اور خیالات میں ایک تخلیقی طاقت ہے تو اس کا منطقی اور سیدھا سا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر اچھے اور برے واقعے کا خود ذمہ دار ہے۔ باہر سے کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اس کے اندر کوئی کمزوری یا ڈر موجود نہ ہو۔ تو چلیں سب سے پہلے اس بظاہر غیر منطقی تصور کی طرف آتے ہیں جس کا میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا۔ قانون عدم مزاحمت۔ جی، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارے الفاظ اور خیالات میں طاقت ہے تو روزمرہ کی زندگی میں اس کا اطلاق کیسے ہوگا؟ جب کوئی حریف، کوئی مالی بحران یا کوئی بھی مشکل کسی انسان کے سامنے کھڑی ہو تو یہ قانون یہ کیوں کہتا ہے کہ لڑنا نہیں چاہیے؟ یہ تو انسانی فطرت کے بالکل الٹ ہے نا۔ یہ انسانی جبرل کے الٹ ضرور ہے، لیکن کائنات کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ مصنفہ نے یہاں چینی فلسفے کا ایک بہت گہرا اور خوبصورت حوالہ دیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ بتاتی ہیں کہ پانی دنیا کا سب سے طاقتور عنصر کیوں مانا جاتا ہے۔ دیکھیں، پانی طاقتور اس لیے نہیں کہ وہ سخت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ مکمل طور پر غیر مزاحمتی ہے۔ یعنی وہ راستہ نہیں روکتا۔ بالکل، اگر پانی کے راستے میں کوئی چٹان رکھ دی جائے تو پانی اس چٹان سے جھگڑتا نہیں ہے، بحث نہیں کرتا اور نہ ہی رکتا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے ارد گرد سے یا اس کے اوپر سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ اور بالآخر صدیوں کے تسلسل سے وہی نرم پانی اس انتہائی سخت چٹان کو بھی کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ واو! جی، مزاحمت انسان کو صرف ایک ذہنی اذیت کے دوزخ میں دھکیلتی ہے، جبکہ عدم مزاحمت اسے حالات کے اوپر تیرنے کی طاقت دیتی ہے۔ کتاب میں اس کی ایک انتہائی پراسرار مثال بھی موجود ہے۔ ایک خاتون کا واقعہ ہے جو مشینری بیچنے کے کاروبار سے وابستہ تھی۔ ہاں، وہ ایک زبردست کہانی ہے۔ ایک نیا اور بہت جارحانہ حریف اس کے مقابلے میں آ گیا۔
اب عام کاروباری ذہنیت کے مطابق تو اسے گھبرا جانا چاہیے تھا، یا اپنے حریف کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے تھی۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے اس نئے دشمن کو دعائیں دیں اور اس پوری مشکل صورتحال کا نام ہی کامیابی رکھ دیا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ عجیب ہے، لیکن یہ وہ نقطہ ہے جہاں عدم مزاحمت اپنی معراج پر پہنچتی ہے۔ اس خاتون نے محسوس کیا کہ اس حریف کے آنے سے اس کے اپنے اندر غربت اور خوف کے خیالات جنم لے رہے ہیں۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ اس صورتحال کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے۔ اگر وہ اس خوف کا شکار ہو جاتی تو وہ دراصل کائنات میں ایک کے بجائے دو طاقتوں کو مان لیتی، ایک اچھائی کی طاقت اور دوسری برائی یا نقصان کی طاقت۔ لیکن اس نے صورتحال سے لڑنے کے بجائے اسے ایک رحمت سمجھ کر قبول کیا۔ اس نے کہا کہ یہ حریف یقیناً اس کی کسی بڑی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے، جی، یہ تو کسی جادوئی کہانی یا پریوں کے قصے جیسا لگ رہا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس حریف کی مشین نے موقع پر کام کرنے سے انکار کر دیا اور اس خاتون نے بغیر کسی دقت کے اپنی مشین بیچ دی۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی یہ مان رہے ہیں کہ صرف دعا دینے سے کسی کی مشین کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ مطلب کیا کوئی غیبی طاقت آئی اور اس نے مشین کے پرزے نکال دیے، یا اس کے پیچھے کوئی گہری نفسیاتی اور میکینیکل وجہ ہے جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور میں واضح کر دوں کہ اس کا تعلق کسی جادو سے نہیں ہے، بلکہ اس طریقہ کار اور میکنزم سے ہے جس پر ہماری حقیقت کام کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ایک انسان شدید خوف یا غصے میں ہوتا ہے تو اس کا تحت و شعور ارد گرد کے ماحول میں ایک خاص قسم کی افراتفری پیدا کرتا ہے۔ اس کے فیصلے، اس کی باڈی لینگویج اور اس کی بات چیت کی ٹائمنگ سب متاثر ہوتی ہے۔ انسان غلطیاں کرنے لگتا ہے۔ بالکل، لیکن جب وہ انسان قانونی عدم مزاحمت کا استعمال کرتا ہے، یعنی خوف کو دعاؤں سے بدل دیتا ہے، تو وہ مکمل طور پر پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس کا تحت و شعور ایک واضح اور مثبت فریکوینسی پر کام کرنے لگتا ہے۔ تو اس خاتون کی صورتحال میں کیا ہوا؟ صورتحال کچھ یوں بنتی ہے کہ ایک طرف ایک ایسا حریف ہے جو شاید دباؤ، حسد یا مقابلے کی دوڑ میں اپنی مشینری کی درست جانچ پڑتال کرنا ہی بھول گیا ہو۔ ہاں، صحیح۔ اور دوسری طرف ایک ایسی خاتون ہے جو مکمل سکون اور خود اعتمادی کی حالت میں کھڑی ہے۔ خارجی دنیا ہمیشہ انسان کی داخلی کیفیت کا عکس بن کر سامنے آتی ہے۔ یعنی اس کی مشین خراب ہونا کوئی جادو نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ان حالات کا منطقی نتیجہ تھا جو ایک غیر مزاحمتی اور پرسکون ذہن کے گرد خود بخود تشکیل پاتے ہیں۔ جب انسان اپنا گولہ بارود گرا دیتا ہے تو دشمن کے پاس بھی حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں بچتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی اور پر حملہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم صرف اپنے ارد گرد ایک ایسا حفاظتی دائرہ بنا لیتے ہیں جہاں دوسرے کا حملہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ جی، ہم خود کو اس منفی فریکوینسی سے باہر نکال لیتے ہیں۔ اگر میں اسے کسی تمثیل سے سمجھنا چاہوں تو یہ کسی آئیکیڈو جیسے مارشل آرٹ کی طرح لگتا ہے۔ زبردست مثال ہے۔ اس کھیل میں کبھی بھی حملہ آور کی طاقت کو روکا نہیں جاتا اور نہ ہی اس سے ٹکرایا جاتا ہے، بلکہ اسی کی توانائی، اسی کے رفتار کو اس کے اپنے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک باریک فرق ہے۔ آئیکیڈو میں تو پھر بھی ایک جسمانی عمل شامل ہے جس میں آپ دوسرے کو گراتے ہیں۔ قانون عدم مزاحمت اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ وہ کیسے؟ یہ کہتا ہے کہ جب ہم دشمن کے حملے کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیں اور اس کی جگہ محبت اور کامیابی کو رکھ دیں تو اس حملے کی توانائی راستے میں ہی تحلیل ہو جاتی ہے۔ کیا اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں موجود مسائل، اس کے دکھ اور اس کے دشمن صرف اس لیے زندہ رہتے ہیں کیونکہ وہ خود اپنی مسلسل مزاحمت، اپنی چیخو پکار اور اپنی لڑائی کی توانائی سے انہیں آکسیجن فراہم کر رہا ہوتا ہے؟ بلا شبہ، جب کسی صورتحال سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے شدت سے لڑا جاتا ہے تو انسان دراصل اپنے تحت شعور کو یہ سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے میں اس سے لڑ رہا ہوں۔ اور تحت شعور فوراً اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ صورتحال مزید بگاڑ دیتا ہے۔ بالکل، کتاب کا واضح پیغام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بیرونی دشمن اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ
उस इंसान के अपने अंदर कोई दुश्मन, कोई खौफ मौजूद ना हो। अंदरूनी सुकून ही बैरूनी तहफ़्फ़ुज़ की वाहिद ज़मानत है। जी। ये तो हो गई हाल की बात। लेकिन अगर हमारी मौजूदा अदम मुज़ाहमत आज के दुश्मन को शिकस्त दे सकती है, तो एक और संगीन सवाल पैदा होता है। वो क्या? उस जहर का क्या होगा जो हम इंसानों ने पिछले 10-20 सालों में गुस्सा, हसद और खौफ की हालत में कायनात में घोल दिया है। हम सब ने माजी में अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसा तो बोला ही होगा जो मनफी था। तो क्या वो जहर ज़ाय हो गया या कहीं किसी कोने में हमारा इंतजार कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को हिला कर रख देता है, और बदकिस्मती से वो जहर कहीं ज़ाय नहीं हुआ। उफ। वहीं से बुमरैंग का वो खेल शुरू होता है, जिसे कानून मुकाफात अमल या कर्मा कहा जाता है। संस्कृत जुबान में कर्मा का मतलब ही वापसी या लौट कर आना है। यानी जो बोगे वही काटोगे। बिल्कुल। कायनात एक बहुत बड़े गूंजने वाले कमरे या इको चेम्बर की तरह है। सबब और असर का उसूल यहाँ एक रियाजी के फॉर्मूले की तरह काम करता है। इंसान जो कुछ भी अपने ख्यालात, आमाल या अल्फाज की सूरत में बाहर भेजता है, वो वापस आता है। जी, वो एक खौफनाक हद तक हैरत अंगेज दुरुस्तगी के साथ उसी की तरफ वापस लौटता है। किताब में उसकी कुछ ऐसी मिसालें दी गई हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये बताने के लिए कि ये कानून कितनी बारीकी से काम करता है, पहले एक हल्की फुल्की लेकिन इंतहाई सबक आमूज मिसाल को देखते हैं। वो आंटी वाली मिसाल? हाँ, एक खातून की कहानी है जो अपनी आंटी के मुसलसल बोलने और तंकीद करने से झुंझुला गई। उसने गुस्से में आकर कहा, मजीद कोई बात नहीं, मैं सुकून से खाना चाहती हूँ। बज़ाहिर ये एक आम सा जुमला लगता है, लेकिन इस जुमले के पीछे मौजूद झुंझुलाहट की तवानाई बहुत ताकतवर थी। और फिर हुआ यूं कि अगले ही दिन वो एक और खातून के साथ दोपहर का खाना खा रही थी, जिस पर वो खुद अपना रोब जमाना चाहती थी और उसे कुछ हिदायत देना चाहती थी। और ऐन इसी वक्त क्या हुआ? इस दूसरी खातून ने हाथ खड़ा करके बिल्कुल वही अल्फाज उसके मुंह पर दे मारे, मजीद कोई बात नहीं, मैं सुकून से खाना चाहती हूँ। वाओ, ये कायनात की तरफ से एक फौरी और बेरहम जवाब था। जो अल्फाज और तवन्नाई उसने गुस्से में किसी और के लिए इस्तेमाल की थी, वही हूबहू अल्फाज उसी सूरत हाल में उसकी अपनी तरफ लौटाए। बिल्कुल, इसे कर्मा का फौरी एक्शन कहा जा सकता है। ये वाकया तो फिर भी कायनात के किसी मज़ाहिया पहलू जैसा महसूस होता है। लेकिन दूसरी मिसाल जिस पर मैं चाहूंगी कि हम तफसील से बात करें, वो बहुत तारीक और गहरी है। जी, वो घर वाली मिसाल बहुत खौफनाक है। एक और खातून का तस्करा है जो अपनी एक जानने वाली के इंतहाई खूबसूरत घर को पाने की शदीद ख्वाहिश रखती थी। वो किसी हसद के तहत अक्सर तसव्वुर करती थी कि वो इस घर की मालकिन है और वहां रह रही है। फिर यूं हुआ कि उस घर का मालिक, जो वो आदमी था, मर गया और इस खातून और उसके शोहर को वो घर मिल गया। और ये कर्मा के कानून की वो तारीक तरीन शक्ल है जो इंसान के गलत इरादों की वजह से जन्म लेती है। कहानी इस घर के मिलने पर ख़त्म नहीं होती, घर भी इंतकाल कर गया। अब इसके पीछे काम करने वाले मैकेनिज्म को समझना ज़रूरी है। उसने रूहानी कवानीन को समझे बगैर अपनी ज़िद और ज़ाती इरादे से एक ऐसी चीज़ की ख्वाहिश की जो इलाही हक के तहत उसकी नहीं थी। सही। उसके तहत शऊर ने उसके इस शदीद हसद भरे तसव्वुर को सच करने के लिए काम शुरू कर दिया। कायनात ने रास्ता तो बना दिया और उसे घर मिल गया, लेकिन चूंकि इस अमल की बुनियाद एक मनफी ख्वाहिश और दूसरे की हक तलफी पर थी, तो उसे उसका एक इंतहाई भारी करमाई कर्ज चुकाना पड़ा। बिल्कुल, ये एक बहुत संगीन इंतबाह है कि इंसान को सिर्फ उसी चीज़ की ख्वाहिश करनी चाहिए जो कायनाती उसूलों और इलाही हक के तहत उसके लिए बनी हो। किसी की चीज़ छीनने की ख्वाहिश दरअसल अपनी ही किसी चीज़ को खोने का मुआहिदा है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम इंसान अपने ही जहन में एक खतरनाक कंप्यूटर वायरस कोड कर रहे हों, जो बज़ाहिर तो किसी और के लिए या किसी और की हार्ड ड्राइव को हैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन चूंकि वो हमारे ही सर्वर पर लिखा जा रहा है, तो आखिरकार वो हमारी ही हार्ड ड्राइव को जलाकर राख कर देगा। बिल्कुल। हसद, गुस्सा या किसी की बुरी ख्वाहिश करना दरअसल अपने ही मुस्तकबिल के रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछाने के मुतरादिफ है। लेकिन यहाँ एक बहस ये भी पैदा होती है कि क्या ये कायनात इतनी बेरहम है?
کیا مطلب؟ مطلب کیا وہ لوگ جو ان روحانی قوانین کو بالکل نہیں جانتے، جو بے خبر ہیں، انہیں بھی اتنی ہی جلدی اور اتنی ہی شدت سے سزا ملتی ہے؟ یہ بہت کلیدی نقطہ ہے جو کائنات کے عدل کو ظاہر کرتا ہے۔ کتاب بڑی وضاحت سے بتاتی ہے کہ جو لوگ روحانی قوانین کو جانتے ہیں ان پر کرما زیادہ تیزی سے اور زیادہ شدت کے ساتھ لوٹتا ہے۔ اچھا، یعنی جاننا نقصان دہ ہے؟ ایک عام سطح پر جینے والا انسان جو مادی الجھنوں میں گم ہے شاید فوری طور پر اپنے خیالات کے نتائج نہ دیکھے، لیکن جو شخص ان قانون کا ادراک رکھتا ہے اس کے خیالات کی لہریں زیادہ طاقتور، زیادہ مرتعش ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس کے الفاظ اور افعال کا رد عمل بھی انتہائی تیزی سے ایک بومرینگ کی طرح لوٹ کر آتا ہے۔ جی بالکل، لا علمی یقیناً کوئی عذر نہیں ہے، لیکن علم رکھنا انسان کو قانون کی نظر میں زیادہ حساس بنا دیتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم ایک دو دھاری تلوار ہے، لیکن اگر ہم اس پوری صورتحال کو اب تک کی گفتگو کے تناظر میں دیکھیں تو یہ کرما کا قانون ایک نہ ختم ہونے والے تاریک جال کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگ سکتا ہے۔ اگر ہم ماضی میں اتنی غلطیاں کر چکے ہیں، اتنے منفی خیالات اور تلخ الفاظ کائنات کی فضا میں چھوڑ چکے ہیں، تو کیا ہم ہمیشہ اس خوفناک چکر میں پھنسے رہیں گے؟ ایک انسان نے غصہ کیا، اس کا کرما واپس آیا، وہ پھر غصہ کرے گا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ یہ ایک بڑا مایوس کن خیال ہے، لیکن کیا اس اندھیری سرنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی فرار موجود نہیں؟ خوش قسمتی سے راستہ موجود ہے، اور وہ راستہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اور بھی اعلیٰ قانون سے گزرتا ہے جو کرما کے اس آہنی قانون کو مکمل طور پر مٹا سکتا ہے۔ واؤ، وہ کون سا قانون ہے؟ اسے قانون معافی یا فضل کا قانون کہا جاتا ہے۔ مصنفہ کے مطابق انسان کو کرما کے اس خوفناک اور مشینی چکر میں ہمیشہ پھنسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان اس قانون معافی کو سمجھ لیتا ہے تو وہ سبب اور اثر کے جال سے باہر نکل آتا ہے۔ اب اس تصور کو ذرا تفصیل سے سمجھنا ہوگا۔ یہ قانون معافی آخر کام کیسے کرتا ہے؟ ہم نے کرما کا میکانزم تو سمجھ لیا کہ وہ ایک ایکو کی طرح ہے۔ معافی کا میکانزم کیا ہے؟ اس قانون کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک اعلیٰ شعور، ایک روحانی ذات موجود ہے جسے کتاب میں اندرونی نور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی ہماری سب سے خالص حالت؟ بالکل، یہ دراصل انسانی شعور کی وہ بلند ترین سطح ہے جہاں انسان ہر قسم کے فیصلے، شکایات، حسد اور کرما کی سزاؤں سے یکسر آزاد ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان اس قانون کو پکارتا ہے تو وہ دراصل کرما کے اس حسابی اور ریاضیاتی دائرے سے چھلانگ لگا کر فضل و رحمت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان ایک ریاست کے سخت قوانین سے نکل کر کسی اور ریاست میں پناہ لے لے۔ جی، ایک ایسی ریاست میں جہاں کا بادشاہ اسے مکمل معافی اور تحفظ فراہم کر دے۔ کتاب میں اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک انتہائی زبردست اور روزمرہ کی مثال بھی دی گئی ہے جو اس میکینزم کو بہت واضح کرتی ہے۔ ایک خاتون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس نے غلطی سے بینک میں ایک پرانی بل کی ادائیگی کے دوران $10 کے بجائے $20 کا نوٹ دے دیا۔ ہاں، یہ ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوتا ہے نا؟ جب وہ وہاں سے چلی گئی اور کچھ دیر بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ قدرتی طور پر پریشان ہو گئی۔ عام حالات میں انسان کا میکینزم کیا ہوتا ہے؟ اسے غصہ آتا ہے، اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور وہ بینک والوں سے لڑنے کے ارادے سے واپس جاتا ہے کہ انہوں نے اسے دھوکہ دیا۔ بالکل، اور اگر وہ غصے اور لڑائی کے ارادے سے واپس جاتی تو بینک کا کلرک بھی جواباً دفاعی موڈ میں آ جاتا۔ ظاہری بات ہے، کلرک کا تحت شعور خطرہ محسوس کرتا اور وہ کسی بھی صورت وہ $20 واپس نہ کرتا۔ لیکن اس خاتون نے اس عام انسانی میکینزم کے بجائے روحانی قانون کا استعمال کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے صورتحال سے لڑنے یا خوفزدہ ہونے کے بجائے فوراً قانون معافی کو پکارا۔ اس نے اپنے ذہن میں یہ تسلیم کیا کہ وہ قانون فضل کے سائے میں ہے اور جو کچھ الہی حق سے اس کا ہے وہ اس سے کبھی چھینا نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنے آپ کو اس یقین اور سکون سے بھر لیا کہ وہ کسی بیرونی نقصان کے تابع نہیں ہے۔ بالکل، اور پھر جب وہ بینک گئیں تو جو ہوا وہ واقعی کمال تھا۔
بینک والوں نے اس سے لڑنے، بحث کرنے یا انکار کرنے کے بجائے معافی مانگی۔ انہوں نے انتہائی شائستگی سے ایک اور $10 کا نوٹ دے دیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی بیرونی دنیا کو وہ بننے پر مجبور نہیں کر سکتا جو وہ نہیں ہے۔ اس خاتون نے اندر سے خود کو بدلا، اپنے اندر کے خوف اور غصے کی فریکوینسی کو معافی اور سکون کی فریکوینسی سے بدلا، تو بیرونی دنیا یعنی اس بینک کلرک کو اس کے اس نئے اندرونی سچ کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑا۔ جی، اندرونی تبدیلی ہی سب کچھ ہے۔ اب میں واپس اس تمثیل کی طرف آنا چاہوں گی جو ہم نے پہلے استعمال کی تھی۔ اگر میں اسے آج کی جدید دنیا کی کسی چیز سے تشبیہ دوں تو یہ قانون معافی کسی انتہائی پیچیدہ اور مشکل ویڈیو گیم کے ایک خفیہ ماسٹر ریسیٹ بٹن کی طرح ہے۔ ماسٹر ریسیٹ، ایک ایسا بٹن جو گیم کے تمام ظالمانہ اور سخت قوانین کو لمحہ بھر میں غیر فعال کر دیتا ہے۔ لیکن گیمز میں جب ریسیٹ کا بٹن دبایا جاتا ہے تو پچھلی تمام پروگریس یا کامیابی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ کیا قانون معافی انسان کو بالکل صفر پر لا کھڑا کرتا ہے یا یہ صرف اس وائرس کو ڈیلیٹ کرتا ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ قانون معافی ہارڈ ڈرائیو کو مکمل فارمیٹ کر کے انسان کو صفر پر نہیں لاتا، بلکہ یہ اس کے آپریٹنگ سسٹم کو ہی اپ گریڈ کر دیتا ہے۔ اوہ اچھا۔ تحت الشعور محض ایک اندھی طاقت ہے جو شعور یا اعلیٰ شعور کی ہدایتوں پر عمل کرتا ہے۔ جب ہم قانون معافی کا اطلاق کرتے ہیں تو ہم دراصل اعلیٰ شعور کی روشنی کو تحت الشعور کے اندھیروں پر ڈالتے ہیں۔ روشنی سے اندھیرا خود ہی غائب ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ تمام پرانے خوف، وہ تمام کرمائی قرضے جو ہم نے اپنے ذہن میں لکھ رکھے تھے، وہ ایسے تحلیل ہو جاتے ہیں جیسے سورج کی تیز روشنی میں رات کی دھند غائب ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی اچھائی یا اپنی حاصل کردہ روحانی سطح نہیں کھوتا، بلکہ وہ صرف ان زنجیروں سے آزاد ہوتا ہے جو اس نے اپنے ماضی کے افعال اور خیالات سے خود اپنے ارد گرد باندھ رکھی تھی۔ وہ سبب و اثر کے پنجرے سے نکل کر ایک آزاد فضا میں سانس لینے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننا جتنا حیران کن ہے اتنا ہی سکون آور تھی، لیکن ایک عام انسان جو روزمرہ کی چکی میں پس رہا ہے، اس کے لیے یہ سب سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ جو کچھ ہم نے آج ان ذرائع سے سیکھا ہے، اس کا براہ راست اطلاق ہماری زندگی کے ہر پہلو سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ اس کا تعلق ہماری زندگی کی بنیادی سانسوں سے ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ بالکل۔ وہ لوگ جو دفتر میں ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ مالی خوف جو راتوں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں، یا وہ بیماریاں جو اچانک حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو کتاب کے مطابق یہ سب دراصل کوئی بیرونی حملہ آور نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سب ہماری اپنی اندرونی مزاحمت، ہمارے اپنے خوف اور ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے ان کرمائی چکروں کا عکس ہیں جنہیں ہم نے ابھی تک معافی سے صاف نہیں کیا۔ جب تک ہم باہر لڑتے رہیں گے، یہ سائے اور بڑے ہوتے جائیں گے۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر ریڈیو پر کوئی گانا بج رہا ہے جو ہمیں پسند نہیں، تو ہم ریڈیو مشین کو توڑنے یا اس پر چیخنے کے بجائے محض اسٹیشن بدل لیں۔ کیا خوبصورت بات کی آپ نے، بالکل۔ جب انسان اپنے اندرونی ریڈیو کا اسٹیشن یعنی اپنے خیالات اور احساسات کی فریکوینسی بدل لیتا ہے تو بیرونی دنیا کے پاس اپنی دھن بدلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ یہ اتنی گہری اور حقیقت پسندانہ بات ہے کہ اگر کوئی اسے سچ مچ اس کے پورے میکینزم کے ساتھ سمجھ لے تو اس کی پوری کائنات ایک لمحے میں بدل سکتی ہے۔ اور یہی اس پورے فلسفے اور آج کے جائزے کی جان ہے۔ بیرونی دنیا صرف اور صرف ایک آئینہ ہے۔ ہم آئینے کو رگڑ رگڑ کر اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ ہمیں اپنے آپ کو اندر سے اپنی ذات سے صاف کرنا ہوگا، اپنی زبان کو سنبھالنا ہوگا تاکہ کرما کا زہر پیدا نہ ہو، اپنی مزاحمت کو ختم کر کے پانی جیسا بننا ہوگا تاکہ حالات رستہ دیں، اور سب سے بڑھ کر کرما کی ان بھاری زنجیروں کو توڑنے کے لیے قانون معافی پر پختہ یقین رکھنا ہوگا۔ آج کے اس گہری، پراسرار اور حقیقت کی بنیادوں کو ہلا دینے والی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک ایسا خیال چھوڑنا چاہتی ہوں جس پر شاید ہم نے براہ راست بات نہ کی ہو، لیکن جو ان سب قوانین کی بنیاد میں ایک خاموش سوال کی طرح چھپا ہے۔ جی ضرور۔
ذرا سوچئے، اگر ہر بیرونی دشمن، ہر مشکل اور ہر رکاوٹ صرف ہماری کسی اندرونی جنگ کا یا ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے کرما کا عکس ہے، تو آج جو کسی بھی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے، وہ دشمن جس سے وہ سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے، وہ دراصل اس کے اپنے ہی ذہن کے کس تاریک کونے کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کون سی اندرونی جنگ ہے جسے جیتے بغیر یہ بیرونی خوف کبھی شکست نہیں کھا سکتا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو اپنی ذات کے ان گہرے ترین سمندروں میں غوطہ لگانے پر مجبور کر دیتا ہے جن سے وہ خود بھی ڈرتا ہے۔ جب تک ذہن کے اس تاریک کونے کو روشنی میں نہیں لایا جائے گا، بیرونی دنیا کے سائے کبھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل درست۔ اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس دوسرے جائزے کو یہیں روکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم بوجھ اتارنے، کاسٹنگ دی برڈن اور محبت کی بدل دینے والی طاقت کا جائزہ لیں گے، تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ کس طرح ہماری اندرونی کیفیت کی تبدیلی ہماری بیرونی حقیقت کو بدل دیتی ہے۔ اچھا، تصور کیجئے ایک بالکل پرانے اور بند گرد آلود کمرے کا، ایک ایسا کمرہ جسے یعنی برسوں سے کھولا ہی نہ گیا ہو۔ ہاں، ایک ایسی جگہ جہاں ہوا کا گزر بھی نہ ہو۔ بالکل۔ اور جب وہاں اچانک آپ جھاڑو لگانا شروع کریں تو کیا ہوتا ہے؟ صدیوں کی جمی ہوئی گرد اچانک ہوا میں اڑنے لگتی ہے۔ صحیح، اور اس وقت انسان کو سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ ہاں، یعنی ایک لمحے کے لیے تو وہ کمرہ صاف ہونے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ گندا اور دھندلا محسوس ہوتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ بھائی شاید صفائی شروع کر کے میں نے غلطی کر دی۔ یہ ایک بہترین مثال ہے، اور اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ اکثر اس اڑتی ہوئی گرد کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور پھر وہ صفائی کا عمل درمیان میں ہی روک دیتے ہیں۔ مطلب آدھے راستے میں ہی ہار مان لیتے ہیں۔ بالکل، وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ جو دھندلا پن ہے، یہ ہوا میں اڑتی ہوئی گرد اصل میں اس کمرے کے صاف ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جو کچرا فرش پر جمع ہوا تھا، وہ اب باہر نکلنے کے لیے ہوا میں معلق ہے۔ صحیح۔ اور ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو بس فوراً ٹھیک اور واضح دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اصلی صفائی ہمیشہ تھوڑا وقت اور آزمائش مانگتی ہے۔ ہاں، اور یہی وہ بنیادی اصول ہے جو انسان کی روحانی اور جذباتی صفائی پر بھی بالکل اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ اس تحقیقی گفتگو میں ہم فلورنس کوول شن کی دریافتوں اور ان کی کتاب دی گیم آف لائف اینڈ ہاؤ ٹو پلے اٹ کی روشنی میں روح کی گہرائیوں کو مزید سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج کی اس گفتگو کا اہم ترین حصہ جذباتی اور روحانی صفائی پر مبنی ہوگا۔ بالکل۔ آج کا ہمارا مقصد ہی یہ خارج کرنا ہے کہ اس تیزی سے بھاگتی ہوئی دنیا میں جہاں ہر طرف معلومات کا شور اور زندگی کا دباؤ ہے، وہاں لوگ سچی ذہنی شانتی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ موضوع واقعی نہایت اہم ہے، کیونکہ آج کل ہر کوئی دباؤ، فکر اور پریشانیوں کا شکار محسوس ہوتا ہے۔ انسان اکثر اپنے ذہن کو خود ہی قید کر لیتا ہے اپنی سوچوں سے۔ یعنی ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ دماغ اصل میں کیسے کام کرتا ہے، تو ایک منطقی اور روحانی راستہ ملتا ہے ان زنجیروں کو کھولنے کا۔ اصل میں ہمارا ذہن 3 مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ اچھا، تو چلیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیونکہ لوگ اکثر ان ذہنی حصوں کے درمیان الجھ جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک آسان سی تشبیہ استعمال کریں تو جو ہمارا شعوری ذہن ہے، یعنی کانشیس مائنڈ، وہ ایک سخت اور ہمیشہ چوکنا رہنے والے دربان کی طرح ہے۔ ایک ایسا دربان جو ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتا ہے۔ ہاں، بالکل۔ اور یہ دربان ہمیشہ خوف، شکوک اور منطقی الجھنوں سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز کا بال کی خال نکالتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہمارا تحت الشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ ایک نہایت فرمانبردار فیکٹری ورکر کی طرح ہے، جو دربان کی ہر بات کو پتھر کی لکیر مان لیتا ہے۔ صحیح۔ اس فیکٹری ورکر کو سیدھا راستہ دکھانا یا کوئی مثبت پیغام دینا اس دربان کے خوف کے ہوتے ہوئے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں جو میکانزم کام کر رہا ہے نا، اسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تحت الشعور کے پاس اپنی کوئی منطق یا فیصلہ کرنے کی قوت ویسے نہیں ہوتی۔ یعنی وہ اپنا دماغ نہیں لگاتا؟ بالکل نہیں، وہ صرف ایک اندھی طاقت ہے، بالکل بجلی یا بھاپ کی طرح، جو ہدایت یا جو بھی بلو پرنٹ یا نقشہ اسے ملتا ہے وہ اسے حقیقت کا روپ دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر دربان فکر اور خوف کا نقشہ بھیج رہا ہے
تو تحت الشعور زندگی میں انہی خوفناک حالات کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دے گا۔ اس لیے فلورنس کوول شن ایک نہایت گہرا تصور پیش کرتی ہیں جسے وہ کاسٹنگ دا برڈن کہتی ہیں، یعنی اپنا بوجھ اتارنا۔ اچھا، بوجھ اتارنا، مگر کیسے؟ وہ یہ نہیں کہتی کہ اپنے شعور اور تحت شعور کو آپس میں لڑنے دو، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ اپنے تناؤ اور فکروں کو اندر موجود روحانیت کے حوالے کر دینا چاہیے، جسے سپر کانشیس مائنڈ یا کرائسٹ ود ان بھی کہا گیا ہے۔ یہ ذہن کا وہ اعلیٰ ترین حصہ ہے جہاں صرف مکمل حل موجود ہیں۔ لیکن دیکھیں، ایک عام انسان کے لیے یہ سننے میں تو کافی آسان لگتا ہے، مگر عملی طور پر اتنا ہی مشکل ہے۔ کہنا آسان ہے کہ بھئی بوجھ اتار دو، مگر جب بل باجنے والے ہوں یا کوئی بیماری سر پر کھڑی ہو تو انسان کیسے کسی روحانیت پر سب کچھ ڈال دے؟ یہی تو اصلی امتحان ہے۔ ہاں، اور یہاں وہی گردآلود کمرے والی بات آتی ہے جو ہم نے شروع میں کی۔ جب کوئی سچی نیت سے اپنا بوجھ اور پریشانی اس اعلیٰ روحانیت کے حوالے کرتا ہے نا، تو فوراً سب کچھ جادو کی طرح ٹھیک نہیں ہو جاتا، بلکہ شروع میں تو ایسا لگتا ہے کہ حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ صحیح، گرد ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان مزید پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں تو ٹھیک کرنے چلا تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سچا روحانی اور نفسیاتی امتحان ہوتا ہے انسان کا۔ اس عمل کو تاریک ترین وقت سحار سے پہلے ہوتا ہے، یعنی ڈارکنیس بیفور دا ڈان کے اصول سے جوڑا گیا ہے۔ یعنی اندھیرا سب سے زیادہ صبح ہونے سے پہلے ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب انسان اپنا بوجھ اور اپنا خوف اس اعلیٰ روحانیت کے حوالے کرتا ہے تو میکانزم اصل میں کچھ اس طرح کام کرتا ہے کہ تحت الشعور میں برسوں سے چھپے ہوئے جو پرانے خوف اور منفی تصورات ہوتے ہیں انہیں جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ پرانا کچرا باہر آنے لگتا ہے۔ ہاں، جب آپ اس فیکٹری ورکر سے اس کا پرانا خوفناک نقشہ چھین کر نیا کامل نقشہ دیتے ہیں تو پرانی چیزوں کو ضائع کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ وہ منفی خیالات سطح پر آنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ واقعی یہ ایک بالکل نیا زاویہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ یعنی اگر حالات بگڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں ٹھیک ہونے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ صحیح۔ اس ابھار کے دوران انسان کو لگتا ہے کہ اس کی پریشانی بڑھ گئی ہے، جبکہ اصل میں وہ آخری بار سامنے آ رہی ہوتی ہے تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے دماغ سے باہر پھینکا جا سکے۔ کیا بات ہے! اس حوالے سے ایک مشہور واقعہ کتاب میں موجود ہے جہاں ایک عورت کو پیسوں کی شدید اور فوری ضرورت تھی۔ ہاں، وہ مثال کافی دلچسپ ہے۔ بالکل، اس نے فکر کر کے اپنے تحت الشعور کو مزید خوف زدہ کرنے کے بجائے اس غربت اور کمی کے بوجھ کو مکمل طور پر اتار پھینکا۔ اس نے اسے بس اندر کی روحانیت کے حوالے کیا اور حیرت انگیز طور پر اسے اچانک مالی فراوانی مل گئی۔ اور اسی طرح وہ ایک اور مثال بھی بہت اہم ہے جس میں ایک عورت کا پیانو رینٹ پہ نہیں جا رہا تھا۔ اچھا، ہاں، وہ پیانو والی عورت۔ وہ مسلسل فکر میں مبتلا تھیں۔ اب اگر ہم اس کی بنیادی وجہ کو دیکھیں تو وہ عورت اپنی ہی فکر کی وجہ سے ایک روحانی اور نفسیاتی رکاوٹ پیدا کر رہی تھی اپنے ہی راستے میں۔ مطلب فکر خود ایک رکاوٹ بن گئی تھی۔ بالکل۔ فکر اصل میں ایک بند یا ڈیم کی طرح کام کرتی ہے جو کائنات کے بہاؤ کو روک دیتی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بوجھ اعلیٰ روحانیت کے حوالے کیا اور پریشان ہونا چھوڑ دیا، ٹھیک اسی وقت اسے ایک فون کال آئی اور اس کا پیانو رینٹ پر چلا گیا۔ حیرت انگیز۔ جب آپ فکر چھوڑتے ہیں تو آپ منطقی طور پر اس رکاوٹ کو ہٹا دیتے ہیں اور کائنات کو اپنا کام کرنے کا واضح راستہ مل جاتا ہے۔ اور اس عمل کو لاگو کرنے کے لیے ایک بہت زبردست عملی توقید تجویز کی گئی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ایک ذہنی ریسٹ بٹن کی طرح کام کرتی ہے۔ وہ ہے، میں اس بوجھ کو اندر کی روحانیت کے حوالے کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور اب میں آزاد ہوں۔ صحیح۔ جب کوئی انسان اسے دہراتا ہے تو وہ اصل میں اس شعوری دربان کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب ذہن سے فکر اور بوجھ کا یہ برسوں پرانا کچرا نکل جاتا ہے اور غارت بالکل بیٹھ جاتی ہے تو وہ جگہ مکمل خالی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک نیا خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ کائنات کو خالی جگہ پسند نہیں ہے۔ اگر اسے کسی ٹھیک چیز سے نہ بھرا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس خالی کمرے کو کسی مثبت اور طاقتور چیز سے نہ بھرا جائے تو پرانے خوف اور منفیت دگنی طاقت کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں، یعنی باؤنس بیک کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اس لیے دوسرا اور سب سے اہم قدم ہے اس خالی کمرے کو محبت سے بھرنا، اور یہاں سے سامنے آتا ہے محبت کا قانون، یعنی لا آف لو۔ یہاں بات
واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم عام زندگی میں محبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ذہن فوراً کسی رومانی یا جذباتی رشتے کی طرف چلا جاتا ہے، ایک نرم سا نازک سا جذبہ. لیکن یہاں کتاب میں محبت کو اس چھوٹے دائرے سے نکال کر ایک کاسمک فورس یعنی کائناتی طاقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے. یہ فرق سمجھنا نہایت ضروری ہے سچ میں. یہ محبت کوئی جذبہ نہیں ہے یہاں، بلکہ کشش ثقل کی طرح ایک طبعی اور روحانی طاقت ہے. یعنی گریوٹی کی طرح؟ ہاں، بے لوث محبت جس میں خوف، غرض یا خود غرضی شامل نہ ہو، وہ اپنی طرف سکون، مقصد اور کشش کھینچتی ہے. یہ کائنات کا سب سے مضبوط مقناطیس ہے، جسے ہم میگنیٹ کہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اس بات کو تبھی مکمل طور پر سمجھا جا سکتا ہے جب ہم اس کے برعکس پہلو پر غور کریں. یعنی جب ذہن میں محبت نہیں ہوتی تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ جب وہاں کینہ، حسد، خوف یا دوسروں پر مسلسل تنقید کا دائرہ ہوتا ہے تو اس کے جسمانی نتائج انتہائی تباکن نکلتے ہیں. جسمانی نتائج یعنی باڈی پر ایفیکٹ آتا ہے؟ بالکل. یہاں نفسیاتی امراض جسمانی بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. مسلسل تنقید اور کینہ سے جوڑوں کا درد یا ریومیٹزم جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. واقعی یہ کنیکشن تو کافی عجیب اور سنگین لگ رہا ہے. اس کا منطقی میکانزم یہ ہے کہ ذہنی سختی اور منفی سوچ آپ کے خون میں غیر فطری اور تیزابی تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں. یہ جو زہریلے مادے ہیں، یہ ٹاکسنز ہیں، یہ جوڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور جسمانی سختی کا باعث بنتے ہیں. یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری سوچیں صرف ہوا میں نہیں رہتی، وہ ہمارے جسم کے سیلز پر مسلسل اثر ڈال رہی ہیں. اور اس منفی سوچ یا خوف کا ایک بہت بڑا عملی پہلو ذخیرہ اندوزی یا ہورڈنگ بھی تو ہے. ہاں بالکل، ہارڈنگ ایک بہت بڑی مثال ہے. ہم چیزوں کو بس پکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ بھئی کل کیا ہوگا، کل پیسہ نہیں ہوگا یا کل کھانا نہیں ہوگا. اور اس حوالے سے ایک نہایت حیران انگیز واقعہ بیان کیا گیا ہے جہاں ایک عورت کے پاس 67 قیمتی نیکلیسز تھے. 77 نیکلیسز. اور سب سے دلچسپ اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ انہیں کبھی پہنتی ہی نہیں تھی. مطلب بس تجوری میں بند رکھتی تھی؟ ہاں، وہ بس انہیں ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر بے حد احتیاط کے ساتھ تجوری میں دبا کر رکھ دیتی تھی. یہاں اصل میں ایک اہم کائناتی اصول کی خلاف ورزی ہو رہی تھی جسے لا آف یوز یعنی استعمال کا قانون کہتے ہیں. صحیح، کیونکہ کائنات کا ہر حصہ حرکت میں اگر پانی بہنا چھوڑ دے تو جوہر بن کر بدبو پیدا کرتا ہے. بالکل صحیح تشبیہ دی آپ نے. جب وہ عورت ان نیکلیسز کو زبردستی روکی ہوئے تھی تو وہ دراصل فراوانی کے بہاؤ کو روک رہی تھی. اور اس زبردستی پکڑ کر رکھنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بات سننے والوں کے لیے شاید حیران گیزی ہو، مگر اس عورت کے بازو آہستہ آہستہ فالج زادہ یعنی پیرالائز ہو گئے. واقعی یہ ایک آخری حد کی مثال ہے. وہ ذہنی طور پر اپنے بازوؤں سے ان چیزوں کو شدت سے پکڑ کر رکھتی تھی اور وہی بازو آخر کار فزیکلی کام کرنا چھوڑ گئے. یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ جذباتی رکاوٹ کیسے ٹھوس جسمانی رکاوٹ میں تبدیل ہو سکتی ہے. اس کے مخالف ایک اور قصہ بھی ہے جس کی باس سنگ مرمر کی طرح سخت اور ظالم تھی، ہر وقت بس تنقید اور سختی. اچھا، وہ جاب والی عورت، اس کا کیا بنا؟ اس باس کے رویے سے تنگ آ کر اس عورت کے پاس دو ہی راستے تھے. یا تو وہ بھی خودانزوگی اور نفرت کا شکار ہو جاتی بالکل اس کی طرح، یا پھر کسی اعلیٰ طاقت کا استعمال کرتی. اس نے محبت کے قانون کا استعمال کیا وہاں. اچھا، کس طرح؟ اس نے اپنے باس کی شخصیت یا اس کی سختی پر دھیان دینے کے بجائے اس کے اندر چھپے ہوئے ڈیوائن ڈیزائن یا روحانیت کو سلام کیا. اس نے ذہنی طور پر اسے محبت بھیجی. یہ تو دیکھنے میں ایک نہایت چھوٹی اور یعنی غیر منطقی سی کوشش لگتی ہے، مگر اس نے سامنے والے کے روحانی ارتعاش یا وائبریشن کو مکمل تبدیل کر دیا. وہ سنگ مرمر جیسی سختی پگھل گئی اور باس کا رویہ اچانک نرم اور مہربان ہو گیا. یہ میکانزم واقعی ثابت کرتا ہے کہ محبت کسی بھی منفی حالت کو پگھلانے کا واحد اور سب سے طاقتور کیمیکل ہے. کیا بات ہے! اسی لیے اس حصے کی عملی توقید اتنی اثر انگیز ہے. کائناتی محبت اب میرے ذہن، جسم اور حالات کے ہر غلط پہلو کو پگھلا رہی ہے اور ختم کر رہی ہے. یہ توقید ایک مستقل یاد دہانی ہے کہ محبت کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ رکاوٹوں کو دور کرنے والی کشش ہے. بالکل. اچھا، چلیے اب اس گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے بوجھ کو اتار دیا
اور ہم نے اس خالی جگہ کو محبت کی طاقت سے بھر بھی دیا، ذہن اب شانت اور صاف ہے۔ مگر روزمرہ زندگی میں فیصلے بھی تو کرنے ہوتے ہیں نا؟ ہاں، زندگی تو فیصلوں سے ہی چلتی ہے۔ صحیح، تو کس راستے پر چلنا ہے، کون سا فیصلہ کرنا ہے؟ جب منطق شور مچا رہی ہو تو صاف ذہن سے نتیجہ کیسے اخذ کریں؟ اور یہاں ایک نیا اور تھوڑا پیچیدہ تصور داخل ہوتا ہے، وجدان اور رہنمائی، یعنی انٹیوشن۔ جب آپ کا ذہن خوف اور کدھن سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ ایک ٹھہرے ہوئے پانی کی جھیل یا ایک صاف آئینے کی طرح بن جاتا ہے، اور اس آئینے میں جو عکس پڑتا ہے، جو براہ راست پیغام آتا ہے، وہی وجدان ہے۔ یعنی وجدان کا لفظی اور روحانی مطلب ہی اندر سے سیکھنا یا لرننگ فرام ودن ہے۔ صحیح کہا، یہ انسان کی ایک ایسی روحانی صلاحیت ہے جو اسے کسی اعلیٰ منبع سے سیدھی معلومات فراہم کرتی ہے۔ مگر اس کی سب سے بڑی خاصیت، اور ویسے دیکھا جائے تو سب سے بڑی پریشانی بھی، دونوں ہی یہ ہیں کہ یہ منطق یا دلیل پیش نہیں کرتی۔ مطلب یہ لاجک کو نہیں مانتی۔ بالکل نہیں، یہ صرف آپ کو اشارہ دیتی ہے کہ بھائی یہ کرو یا یہ نہ کرو۔ رکیے، میرا یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے اس بات پر۔ اچھا، کیا اختلاف ہے؟ یعنی اگر ہم بالکل منطق کو چھوڑ دیں اور اس اندر کی آواز پر بھروسہ کرنے لگیں تو یہ تو پاگل پن بھی ہو سکتا ہے نا؟ اگر کوئی ایسی آواز اندر سے آئے جو بالکل بے تکی لگے، جس کا کوئی لاجیکل سینس نہ بن رہا ہو، تو کیا پھر بھی اس پر عمل کرنا چاہیے؟ آپ کا یہ رد عمل بالکل فطری ہے۔ میرا دماغ تو اس بات پر بالکل آمادہ نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور اس کا کوئی نتیجہ ٹھیک نہیں نکل سکتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ ٹھہر جاتے ہیں اور اپنا راستہ کھو دیتے ہیں۔ شعوری ذہن کا جو دربان ہے نا، وہ ہمیشہ وجدان سے لڑتا ہے، کیونکہ دربان کو ہر چیز کا حساب کتاب چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں، اسے لاجک اور ڈیٹیل چاہیے۔ لیکن یہاں تجزیہ کرنے والی بات یہ ہے کہ منطق صرف انہی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جو ماضی میں ہو چکی ہیں یا جو سامنے واضح موجود ہیں۔ وجدان ایک ایسی جگہ سے آتا ہے جو پوری تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے، اوپر سے، برڈز آئی ویو کی طرح۔ بالکل، اس لیے وجدان یا ہنچز پر عمل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کتنی عجیب یا منطق کے خلاف کیوں نہ لگے۔ فیصلہ نہ کر پانا یا انڈیسیژن دراصل اس دربان کی جیت ہے اور آپ کی آزادی کی رکاوٹ ہے۔ چلیے اسے اس عورت والی مثال سے سمجھتے ہیں جسے پیسوں کی شدید ضرورت تھی اور اس کے پاس بالکل آخری $100 بچے تھے۔ ہاں، یہ سٹوری کافی شاکنگ ہے پہلی دفعہ سننے میں۔ ایسے وقت میں جب اسے منطقی طور پر ایک ایک پیسہ بچا کر رکھنا چاہیے تھا، اس کے وجدان نے اشارہ دیا کہ وہ یہ آخری $100 اپنی ایک دوست کو دے دے۔ اب اگر آپ کسی بھی فائنینشیل ایڈوائزر کے پاس جائیں گے تو وہ اسے سب سے بڑی بیوقوفی کہے گا۔ بالکل، کسی کو بھی پاگل پنی لگے گا یہ۔ منطقی طور پر تو یہ مالی انتحار تھا۔ تو کیا اس عورت کو واقعی وہ پیسے دے دینے چاہیے تھے؟ یہی اس پوری فلسفی کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ دیکھیں، اس عورت نے اپنی منطق کو پیچھے چھوڑ کر جب وجدان کی آواز پر عمل کیا اور وہ آخری پیسے دے دیے تو وہاں کوئی جادو نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں ایک گہرا نفسیاتی اور روحانی میکانزم حرکت میں آیا۔ جب اس نے یہ عمل کیا تو اس نے اپنے تحت الشعور کو کیا پیغام دیا؟ اس نے یہ اقرار کیا کہ مجھے کمی کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میری فراوانی لامحدود ہے۔ کیا بات ہے! یعنی فکر اور پریشانی تو انسان کو چھوٹا اور سہما ہوا بنا دیتی ہے، لیکن اس بے دھڑک عمل نے اس کے اندر سے غربت کے خوف کی جڑ کاٹ دی مکمل طور پر۔ صحیح، جب خوف ختم ہوا تو اس کا شعور نئی منزلوں کو دیکھنے کے قابل ہو گیا، اور اس آزاد ذہنیت کے نتیجے میں کچھ ہی وقت بعد اسے ہزاروں $، کسی اور وسیلے سے مل گئے اچانک۔ یہ عمل خود پر اور کائنات کی فراوانی پر مکمل اعتماد کا اعلان تھا۔ یہ واقعی ایک مائنڈ بینڈنگ کانسیپٹ ہے، یعنی وجدان ایک نیا راستہ کھولنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حیرت انگیز مثال ہے جہاں ایک شخص کو بنا کسی مقصد کے اچانک بیکری جانے کا اشارہ ملتا ہے۔ ہو ہاں، وہ بیکری والا واقعہ۔ اسے نہ بھوک تھی اور نہ کچھ خریدنا تھا۔ وہ بیکری کے اندر گیا، چاروں طرف دیکھا، اس کا منطقی دماغ پوری قوت سے چیخ رہا تھا کہ یار تم یہاں کیا کر رہے ہو، یہ بالکل بے تکا ہے۔
اور وہ مایوس ہو کر واپس نکلنے لگا۔ لیکن کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا اس کی ملاقات ایک ایسی پرانی دوست سے ہو گئی جسے ٹھیک اسی وقت اس کی مدد کی شدید اور فوری ضرورت تھی۔ یہاں آ کر منطق بالکل ہار جاتی ہے۔ اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ وجدان اکثر سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، وہ آپ کو پوری اسکیم یا نقشہ نہیں پیش کرتا ٹیبل پر، وہ صرف ایک وقت میں ایک قدم آگے کی ہدایت دیتا ہے، یعنی فلیش لائٹ کی طرح بس اگلا قدم دکھاتا ہے۔ صحیح۔ وجدان کو اس بیکری کی ڈبل روٹی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بیکری صرف ایک ذریعہ تھی اس شخص کو ٹھیک وقت پر ٹھیک مقام پر پہنچانے کا، تاکہ وہ اپنی دوست کی مدد کر سکے۔ زبردست۔ اس لیے اس حص کو جگانے کے لیے آخر میں جو عملی توقید دی گئی ہے وہ انڈیسیژن کے زہر کا تریاق یعنی اینٹیڈوٹ ہے۔ وہ توقید یہ ہے کہ میں ہمیشہ براہ راست الہام کے تحت ہوں، میں جلدی اور درست فیصلے کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تینوں تصورات جو ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں، سننے میں تو شاید تھوڑے الگ الگ عنوانات لگتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں ایک بہت گہرا اور منطقی تعلق ہے نا؟ بالکل، یہ ایک مکمل سفر کے 3 حصے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ اندرونی شانتی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بوجھ اتارنا ہوتا ہے تاکہ امید دماغ کے کمرے سے فکر اور خوف کی گرد چھٹ جائے۔ اور جب دھواں چھٹ جاتا ہے اور جگہ خالی ہو جاتی ہے تو دوسرے قدم میں آپ اس کمرے کو محبت کے قانون سے بھرتے ہیں تاکہ ناراضگی اور حسد جیسی زہریلی چیزیں دوبارہ وہاں آلودگی پیدا نہ کر سکیں۔ اور آخر میں جب ذہن بالکل صاف، ٹھہرا ہوا اور محبت سے بھرا ہوتا ہے تو تیسرے قدم میں وجدان کی آواز بنا کسی رکاوٹ کے بالکل صاف سنائی دیتی ہے۔ یہ تینوں عناصر مل کر انسان کو اندرونی طور پر مکمل، صاف، آزاد اور مستحد کر دیتے ہیں۔ واقعی یہ ایک کامل روحانی انجینئرنگ ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کی اس تحقیقی گفتگو کو سمیٹیں، ایک آخری خیال ہے جو میرے ذہن میں کافی پھنس گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی ذرا غور کیا جائے جاتے جاتے۔ اچھا، ضرور بتائیں۔ انہی تحقیقات میں ایک نہایت دلچسپ اور تھوڑی ڈراؤنی بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے تحت الشعور، وہ جو اوبیڈینٹ فیکٹری ورکر ہے، اس کا اپنا کوئی سینس آف ہیومر یا مذاق کی حس نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ ہنسی مذاق نہیں سمجھتا۔ وہ ہر مذاق کو بالکل سچ مان لیتا ہے۔ ایک عورت کی مثال ہے جو ہمیشہ دوستوں میں بیٹھ کر مذاق میں کہتی تھی کہ بھائی میں تو غریب خانے یعنی پور ہاؤس جانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ اسے لگتا تھا یہ ایک اچھا مذاق ہے اور لوگ اس پہ ہنستے تھے۔ لیکن اس کے دماغ نے تو اسے سیریسلی لے لیا ہوگا۔ یہی تو مسئلہ ہے، مگر اس کا فیکٹری ورکر ان مذاقیہ ہدایات پر بنا کسی سوال کے نہایت سنجیدگی سے عمل کرتا رہا اور واقعی حالات ایسے پیدا کیے کہ وہ غریب ہو گئی۔ اس خیال نے مجھے واقعی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ سچ میں فکریہ لمحہ ہے۔ ہم روزانہ اپنی زندگی میں، انجانے میں، اپنے دوستوں کے ساتھ یا خیالوں میں اپنے بارے میں ایسے کتنے ہی مذاق کرتے ہیں، جیسے میری تو قسمت ہی خراب ہے، یا میں تو ہوں ہی عجیب، یا مجھے تو ہمیشہ ٹھوکر ہی لگتی ہے۔ اور ہم بس سوچتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ بالکل، لیکن ہمارا ذہن بنا ہنسے ان مذاقوں کی بنیاد پر چپکے ہماری حقیقت کی عمارت تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم آج اپنے تحت الشعور کو کون سا مذاق سنا رہے ہیں۔ ویسے یہ سوال سننے والوں کے لیے ایک بہترین انداز ہے خود پر غور کرنے کا۔ ہمارے آخری حصے میں ہم انسان کی زندگی کے ڈیوائن ڈیزائن، خدائی منصوبے اور ان مخصوص انکارات اور توقیدات، ڈینائلز اینڈ ایفرمیشنز پر گفتگو کریں گے جو کامل خود اظہاری کا وجود میں لانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ فرض کریں کسی شخص کو $1000 کی اشد ضرورت ہے اور وہ ہر روز یہ دہراتا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح $1000 مل جائیں۔ ہاں، اور پھر اسے وہ واقعی مل بھی جاتے ہیں۔ بالکل مل جاتے ہیں، لیکن وہ رقم اس کی بیٹی کے ایک خوفناک ایکسیڈنٹ کے ہر جانے کے طور پر ملتی ہے۔ مطلب مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن کس قیمت پر؟ یہ بہت ہی بھیانک قیمت ہے، اور یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے بلکہ کتاب کا ہی ایک واقعہ ہے۔ بالکل، اور آج کے ہمارے اس گہرے مطالعے کا آغاز اسی سنسنی خیز نقطے سے ہوتا ہے۔
یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ محض خیالات نہیں ہیں، بلکہ ہمارے لاشعور کے لیے انتہائی سخت اور حتمی احکامات ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، الفاظ کی طاقت واقعی حیران کن ہے۔ تو آج ہم مائنڈ ورڈز کے سامعین کے لیے اس طویل اور شاندار سلسلے کا، جسے ہم گیم آف لائف کہتے آئے ہیں، اس کا حتمی حصہ لے کر آئے ہیں، ایک عظیم الشان اختتام۔ میں بہت پرجوش ہوں اس آخری حصے کے لیے۔ میں بھی۔ آج ہمارا بنیادی مقصد فلورنس کنورزیشن کی شہرہ آفاق کتاب کے آخری اسباق کو سمیٹنا ہے، تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ انسان اپنی حتمی منزل کو کیسے پا سکتا ہے۔ اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے آج ہم کتاب کے 2 سب سے اہم حصوں پر بات کریں گے۔ پہلا حصہ ہے کامل خود اظہار یا الہی منصوبہ، اور دوسرا ہے انکار اور اقرار کا فلسفہ۔ جی بالکل، یہ محض کوئی معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد خیالات کو عملی شکل دینا ہے، یعنی مینیفیسٹیشن کے عمل کو سمجھنا۔ تو کیا ہم آغاز کریں؟ ضرور، چلیں اس الہی منصوبے کے تصور سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو میں شروع سے اس تصور کے بارے میں سوچ رہی ہوں جسے کتاب میں کامل نمونہ یعنی پرفیکٹ پیٹرن کہا گیا ہے۔ کیا کائنات میں واقعی ہر انسان کے لیے ایک ایسا منصوبہ پہلے سے موجود ہے جو صرف اسی کے لیے بنا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مصنفہ کا دعویٰ ہے کہ اس کائنات میں ایک ایسی جگہ ہے جو صرف اور صرف آپ بھر سکتے ہیں، اور ایک ایسا کام ہے جو صرف آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی دوسرا انسان آپ کی وہ جگہ نہیں لے سکتا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہر انسان ایک بہت بڑی کائناتی پہیلی کا ایک خاص ٹکڑا ہو۔ یہ تشبیہ مجھے بہت پسند آئی، ایک بہت بڑی پزل کا منفرد ٹکڑا جو صرف اپنی ہی مخصوص جگہ پر بالکل ٹھیک بیٹھ سکتا ہے۔ بالکل، اور جب تک وہ اپنی جگہ پر نہیں بیٹھتا وہ بے چین رہتا ہے۔ یہی انسان کی اصل منزل ہے، اور اس منزل کی نشاندہی کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی زبردست خاکہ پیش کیا گیا ہے جسے زندگی کا مربع یعنی اسکوائر آف لائف کہا گیا ہے۔ زندگی کا مربع؟ اچھا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی کون کون سے ستون ہیں؟ اس مربع کی 4 بنیادی بنیادیں یا ستون ہیں: صحت، دولت، محبت اور کامل خود اظہار۔ کامل خود اظہار یعنی پرفیکٹ سیلف ایکسپریشن۔ جی ہاں، مصنفہ یہ دلیل دیتی ہیں کہ انسان کی حقیقی اور مکمل خوشی تبھی ممکن ہے جب یہ 4 ستون مکمل طور پر کھڑے ہوں۔ یعنی اگر ایک ستون بھی گرا ہوا ہو تو خوشی نامکمل رہتی ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر ہم فرض کریں کسی کے پاس بے پناہ دولت ہے لیکن اس کی صحت تباہ ہو چکی ہے، یا کوئی محبت کرنے والے رشتوں میں گھرا ہے لیکن وہ زندگی میں وہ کام نہیں کر پا رہا جو وہ اندر سے کرنا چاہتا ہے، تو وہ زندگی کا مربع ادھورا رہتا ہے۔ تو پھر انسان کبھی اندرونی سکون اور اطمینان محسوس نہیں کر پاتا، صحیح؟ بالکل، وہ خلا ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ میں یہاں ذرا سا اختلاف کرنا چاہوں گی، یا یوں کہہ لیں کہ ایک سوال اٹھانا چاہوں گی۔ جی ضرور پوچھیں۔ آج کل کی جدید دنیا میں تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو اس کے لیے لڑیں، ضد کریں، محنت کریں اور حالات کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیں۔ ہاں، موٹیویشنل سپیکرز اکثر یہی کہتے ہیں۔ بالکل، ہمت اور جدوجہد کو کامیابی کی کنجی مانا جاتا ہے۔ اگر ہم سب کے لیے ایک بہترین منصوبہ پہلے سے طے ہے اور ہمیں بس اس پر بھروسہ کرنا ہے، تو کیا یہ سوچ انسان کو سست نہیں بنا دے گی؟ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا یہ ناکامی کو تسلیم کرنے کا کوئی نفسیاتی بہانہ تو نہیں بن جائے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اکثر لوگ اسی نقطے پر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک بہت باریک فرق کو سمجھنا ہوگا۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرق ہے ذاتی مرضی یعنی ضد اور الہی انتخاب یعنی ڈیوائن سلیکشن کے درمیان۔ مصنفہ محنت یا عمل سے ہرگز منع نہیں کر رہی، وہ زور زبردستی اور انانیت کی بنیاد پر کی گئی ضد سے منع کر رہی ہیں۔ اچھا، یعنی عمل کرنا ہے لیکن ضد نہیں کرنی۔ جی، جب انسان اپنی محدود سوچ کے بنیاد پر کسی ایک خاص چیز یا شخص کے لیے ضد کرتا ہے تو وہ دراصل کائنات کے اس بڑے منصوبے کے راستے میں خود رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ اور زبردستی سے حاصل کی گئی چیز ہمیشہ ناکامی، مایوسی یا نقصان لاتی ہے، کیونکہ وہ اصل میں آپ کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ یعنی مسئلہ عمل کرنے میں نہیں ہے بلکہ اس چیز پر اندھا دھند عمل کرنے میں ہے جو ہماری ضد کا نتیجہ ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔
اور جو ہمارے اس الہی منصوبے سے مطابقت ہی نہیں رکھتی۔ کیا کتاب میں اس حوالے سے کوئی مثال دی گئی ہے تاکہ یہ بات مزید واضح ہو سکے؟ ہاں، ایک انتہائی دلچسپ مثال ہے۔ ایک عورت کا قصہ ہے جو ایک مخصوص شخص سے شادی کرنے کی شدید ضد کر رہی تھی۔ کتاب میں اس شخص کو مسٹر اے بی کا نام دیا گیا ہے۔ اچھا، مسٹر اے بی، پھر کیا ہوا؟ وہ عورت ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مصنفہ اس کے حق میں الفاظ ادا کرے تاکہ وہ اسی شخص سے شادی کر سکے۔ یعنی وہ زبردستی مینیفیسٹ کرنا چاہ رہی تھی؟ بالکل، لیکن مصنفہ نے اسے سمجھایا کہ یہ روحانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہم کسی مخصوص شخص پر اپنا حق زبردستی نہیں جتا سکتے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو پھر مصنفہ نے اسے کیا مشورہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ الہی انتخاب کی مانگ کرنی چاہیے۔ تو پھر اس عورت نے کیا کیا؟ مجھے یقین ہے کہ کسی سے یہ کہنا کہ وہ اپنی محبت اور ضد سے دستبردار ہو جائے، یہ بہت مشکل ہوگا۔ یقیناً بہت مشکل تھا۔ خاص طور پر جذباتی معاملات میں کسی نامعلوم بہترین چیز کا انتظار کرنا، انسان کی جان نکل جاتی ہے اس میں۔ میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن مصنفہ نے اس عورت کو ایک بات کہہ کر قائل کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اے بی ہی وہ درست انسان ہے تو تم اسے کبھی نہیں کھو سکتی، واہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو کائنات تمہیں اس سے کہیں بہتر کوئی انسان دے دے گی۔ بس یہ بات اس عورت کے دل کو لگ گئی۔ تو اس نے ضد چھوڑ دی؟ جی، اس نے اپنی ضد چھوڑ دی اور صرف یہ مطالبہ کیا کہ جو اس کا الہی حق ہے وہ اسے بہترین طریقے سے ملے۔ اور آپ حیران ہوں گی کہ آگے کیا ہوا۔ کیا ہوا؟ مسٹر اے بی واپس آ گیا؟ نہیں، حیرت انگیز طور پر کچھ ہی عرصے بعد اس عورت نے محسوس کیا کہ مسٹر اے بی میں اب اسے وہ کششی محسوس نہیں ہو رہی جو پہلے تھی۔ اوہ، واقعی؟ اس کی دلچسپی ختم ہو گئی؟ بالکل ختم ہو گئی۔ اور پھر جلدی اس کی ملاقات ایک اور شخص سے ہوئی، اور اس نئے شخص نے وہ تمام باتیں کہیں جو وہ عورت دراصل مسٹر اے بی سے سننا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے! بالآخر اسے اس سے کہیں بہتر اور موزوں جیون ساتھی مل گیا جسے وہ ضد کر کے پانا چاہتی تھی۔ یہ واقعہ تو انسانی نفسیات کے ایک بہت گہرے خوف کو بے نقاب کرتا ہے۔ ہم انسانوں کے لیے اپنی پسندیدہ اور جانی پہچانی چیز کو چھوڑ کر کسی نامعلوم چیز پر یقین کرنا انتہائی خوفناک ہوتا ہے۔ بالکل، ہم سب اسی خوف کا شکار رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ مخصوص نوکری یا یہ ایک شخص ہمیں نہ ملا تو شاید ہماری زندگی ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں اور کائنات کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اسی دائرے کے اندر ہمیں خوشی دے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اپنا ہی سب سے بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ صحیح کہا۔ تو جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمیں کائنات کے اس الہی انتخاب پر بھروسہ کرنا ہے، تو اگلا منطقی قدم یہ سمجھنا ہے کہ اس کا مطالبہ کیسے کیا جائے۔ جی ہاں، اور یہیں سے کتاب کے اگلے حصے کا آغاز ہوتا ہے، جو انکار اور اقرار یعنی ڈینائلس اور ایفرمیشنز کے بارے میں ہے۔ یعنی اپنے مطالبات کو درست الفاظ میں ادا کرنا۔ بالکل، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ شروع میں ہم نے اس $1000 والے ایکسیڈنٹ کا ذکر کیا تھا۔ جی، میں اس کی مزید گہرائی میں جانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ واقعہ میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا۔ وہ واقعہ ہے ہی اتنا پر اثر۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ ہم مانگتے ہوئے کتنی بھیانک غلطیاں کر سکتے ہیں۔ ہم اکثر غصے یا مایوسی میں کہتے ہیں کہ بس مجھے اس دفتر سے چھٹکارا مل جائے، چاہے کچھ بھی ہو۔ ہاں، یا کہتے ہیں کہ بس کوئی بھی نوکری مل جائے، میں فارغ نہ رہوں۔ تو کیا ان جملوں کے پیچھے بھی وہی تباہ کن اصول کار فرمائے؟ 100%۔ یہی وہ بنیادی خامی ہے جو ہمارے لاشعور کی پروگرامنگ کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسے ہم ایک کمپیوٹر کی مثال سے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، کمپیوٹر کی مثال؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمارا شعور یعنی کانشیس مائنڈ ایک یوزر انٹرفیس کی طرح ہے، جہاں ہم سوچتے ہیں، پرکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا لاشعور یعنی سب کانشیس وہ بیک اینڈ کوڈ ہے۔ اور وہ کوڈ لچکدار نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، وہ انتہائی سخت اور غیر لچکدار ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر میں ٹائپ کریں گے کہ مجھے ایک نوکری دو، تو لاشعور آپ کا حکم منوان پورا کرے گا۔ یعنی وہ یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے خوشی بھی چاہیے یا عزت بھی؟ بالکل نہیں سوچے گا۔ وہ آپ کو کوئی ایسی نوکری دلا دے گا جو شاید شدید ذہنی اذیت کا باعث ہو، جہاں تنخواہ کم ہو یا کام کا بوجھ ناقابل برداشت ہو۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے بس ایک نوکری چاہیے تو لاشعور باقی تمام ضروریات کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ جی، جیسے سکون، اچھی تنخواہ
और करियर की तरक्की। क्योंकि हमने अपने हुक्म में उनका जिक्र ही नहीं किया था। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर कहें कि भाई मुझे बस खाना दे दो, तो बेरा आपके सामने कच्चा गोश्त रख दे। क्या खूब मिसाल दी आपने। क्योंकि तकनीकी तौर पर तो वो भी खाना ही है ना। बिल्कुल बेहतरीन तशबीह दी आपने। यही वजह है कि मुसन्निफा बार बार वाज़े करती हैं कि आपके अल्फाज में कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। तो फिर दुरुस्त अल्फाज क्या होने चाहिए? सिर्फ नौकरी मांगने के बजाय दुरुस्त अल्फाज ये होने चाहिए कि मैं इस दुरुस्त और बेहतरीन नौकरी का मुतालबा करता हूँ जो इलाही जहन में ख़ास मेरे लिए तय की गई है और जो मेरे लिए खुशी, सुकून और फरावानी लेकर आए। वाह, यानी हर चीज को वाज़ेह तौर पर मांगना है। जी हाँ, अल्फाज महज मुंह से निकलने वाली बेतरतीब आवाज़ें नहीं हैं। ये वो कोड्स हैं जो आपकी हकीकत को लिख रहे हैं। अगर आपका कोड गलत है, अगर आपके कमांड में स्कम है, तो नतीजा लामहला गलत और ख़तरनाक ही निकलेगा। ये बात इतनी गहरी है कि इस पर घंटों बहस की जा सकती है। इससे जाहिर होता है कि हमें अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू में कितना मोहतात होने की ज़रूरत है। हद से ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल तसव्वुर सामने आता है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। किताब में ज़हन के अंदर तस्वीरें बनाने के हवाले से एक बहुत वाज़ेह लकीर खींची गई है। अब विजुअलाइजिंग और विजनिंग की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। विजुअलाइजिंग यानी शऊरी तौर पर ज़हनी तसव्वुर बनाना, और विजनिंग यानी रूहानी बसीरत का इस्तेमाल करना। ज़रा इन दोनों का फ़र्क आसान अल्फाज में वाज़े करें, क्योंकि हम में से अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं। ये फ़र्क इस पूरे फ़लसफ़े की जान है। आइए इसे बिल्कुल सादा अल्फाज में समझते हैं। विजुअलाइजिंग या ज़हनी तसव्वुर बनाना दरअसल हमारे आम शऊर और मंतिक के ताबे होता है। यानी जब हम दिमाग पर जोर डालकर खुद तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, जब हम अपने दिमाग से जोर लगाकर किसी चीज़ का तसव्वुर करते हैं, मिसाल के तौर पर हम सोचते हैं कि हमारा नया घर कैसा दिखेगा, उसके पर्दे किस रंग के होंगे, सहन कितना बड़ा होगा। तो इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि ये सब हम अपनी महदूद मालूमात और माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर खुद तय कर रहे होते हैं। हमारी मंतिक महदूद है। इसके बरक्स विजनिंग हमारी इंट्यूशन यानी विजदान के ताबे होती है। विजदान के ताबे। जी, इसका ताल्लुक हमारे बालातर शऊर से है, जिसे किताब में सुपर कॉन्शियस कहा गया है। बालातर शऊर? एक मिनट, ये बालातर शऊर या सुपर कॉन्शियस क्या बला है? क्या ये हमारे आम लाशऊर से कोई मुख्तलिफ चीज़ है? जी हाँ, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखें, हमारा एक आम शऊर है जिससे हम रोज़मर्रा के फैसले करते हैं, और एक लाशऊर है जो अहकामात की तामील करता है, जैसा कि हमने वो कंप्यूटर वाली मिसाल में समझा। ठीक है, ये दोनों तो समझ आ गए। लेकिन एक बालातर शऊर यानी सुपर कॉन्शियस माइंड भी है, जो कायनात के इस मुकम्मल और बेऐब नक्शे या ब्लूप्रिंट तक रसाई रखता है, जिसकी हमने शुरू में बात की थी। अच्छा। तो विजनिंग में हम इस सुपर कॉन्शियस का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। विजनिंग में हम खुद से कोई तस्वीर ज़बरदस्ती नहीं बनाते, बल्कि हम खामोश होकर कायनात की तरफ से आने वाले इशारों या तस्वीरों को वसूल करते हैं। यानी विजुअलाइजिंग में हम डिक्टेट कर रहे होते हैं, ज़बरदस्ती खाका बना रहे होते हैं, जबकि विजनिंग में हम सिर्फ रिसीव यानी वसूल कर रहे होते हैं। 100% दुरुस्त। लेकिन अमली तौर पर हम ये कैसे करें? फ़र्ज़ करें मुझे वाकई घर चाहिए, तो क्या मैं ये सोचना ही छोड़ दूं कि मुझे कैसा घर चाहिए? अगर मैं मंतिक का इस्तेमाल ना करूं, तो फिर मैं अपना मुतालबा कायनात के सामने कैसे रखूंगी? किताब इसकी वजाहत के लिए मास्टर आर्किटेक्ट या अजीम खालिक का तस्वुर पेश करती है। होता यह है कि जब हम अपनी मंतिक इस्तेमाल करते हैं, तो हम अमूमन बहुत छोटा सोचते हैं। कैसे छोटा सोचते हैं? हम सोचते हैं कि काश मुझे बस एक छोटा सा 2 कमरों का घर मिल जाए। लेकिन हमारे अंदर मौजूद उस मास्टर आर्किटेक्ट ने उस इलाही मंसूबे के तहत हमारे लिए एक अजीम उशान महल डिज़ाइन किया होता है। ओह, तो हम इस महल को खो देते हैं? बिल्कुल खो देते हैं। जब हम अपने छोटे से तसव्वुर पर जिद करते हैं और उसी की विजुअलाइजिंग करते रहते हैं, तो हम उस अजीम उशान महल को खो देते हैं जो हमारे लिए मुक़द्दर था। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। इसीलिए हमें अपनी मर्जी की तस्वीरें थोपने के बजाय ये कहना चाहिए कि ऐ कायनात, मुझे वो तस्वीर देखा जो तूने मेरे लिए बनाई है। यानी हमारी अपनी ही मंतिक, हमारा अपना ही हिसाब किताब हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है।
بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، ہم بجٹ بناتے ہیں، وسائل دیکھتے ہیں اور انہی محدود وسائل کے اندر خواب دیکھتے ہیں، اور اس طرح ہم اس لامحدود امکان کو ہی رد کر دیتے ہیں جو کائنات ہمیں دینا چاہتی تھی۔ بالکل، اور منطق اکثر اپنے ساتھ ایک اور بری چیز لے کر آتی ہے، اور وہ ہے خوف اور شکوک۔ ہاں، دماغ فوراً کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ جی، ہمارا شعوری دماغ ہر کام کے ناممکن ہونے کی ہزار وجوہات نکال لیتا ہے۔ وہ کہے گا کہ تمہارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تمہاری تو سفارش نہیں ہے، موجودہ معاشی حالات میں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وجدان ان رکاوٹوں کو نہیں مانتا۔ وجدان کسی رکاوٹ کو نہیں مانتا۔ کتاب میں الیگزینڈر گراہم بیل اور ٹیلی فون کی ایجاد کی بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مصنفہ لکھتی ہیں کہ الہی ذہن میں ٹیلی فون کا تصور پہلے سے موجود تھا، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان صرف چیز کو نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا، وہ چیز بھی انسان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ٹیلی فون خود الیگزینڈر گراہم بیل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ واہ، سوچئے ذرا، ٹیلی فون الیگزینڈر گراہم بیل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے جو سوچ کے دھارے بدل سکتا ہے۔ یقیناً۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم شدت سے چاہتے ہیں، چاہے وہ کامل نوکری ہو، بہترین جیون ساتھی ہو یا ہمارا کامل خود اظہار ہو، وہ سب بھی اتنی ہی شدت سے ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ بالکل درست سمجھیے آپ۔ ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے کیونکہ ہم نے اپنی منطق، اپنے حساب کتاب اور خوف کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ ہمیں بس اپنے شکوک و شبہات کو بیچ سے ہٹانا ہے اور اپنے وجدان کے اشاروں، یا جنہیں کتاب میں لیڈز کہا گیا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ جی ہاں، اور جب وہ اشارہ ملے، جب وہ لیڈ ملے، تو پھر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی منطق کے اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ یعنی انتظار نہیں کرنا۔ بالکل نہیں۔ جب آپ صحیح الفاظ میں اپنا مطالبہ کر لیتے ہیں تو پھر اگلا قدم خاموشی سے انتظار کرنا اور انٹیویشن کی آواز سننا ہوتا ہے۔ یہ وجدان ہی وہ واحد پل ہے جو آپ کے مطالبات کو الہی منصوبے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو، اس گہرے مطالعے کے تمام اصولوں کو ایک جگہ سمیٹیں تو کائنات کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ ہم نے بچپن سے زندگی کو ایک جنگ اور ایک جدوجہد کے طور پر دیکھا تھا، جہاں ہمیں ہر چیز حالات سے چھیننی پڑتی تھی۔ ہاں، ہم سب کو یہی سکھایا گیا تھا۔ لیکن ان اسباق کی روشنی میں یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ زندگی لڑنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جو توانائی، الفاظ اور لاشعوری عقائد کے اصولوں پر کھیلا جاتا ہے۔ بالکل گیم آف لائف۔ ہم نے اس سلسلے میں یہ سیکھا کہ الفاظ لاشعور کے لیے حتمی اور اٹل احکامات ہیں۔ کرما کے تحت جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، اور عدم مزاحمت کی مشق سے ہم بڑی سے بڑی مشکل کو عبور کر سکتے ہیں۔ یہ سب اصول ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جان لینا کہ کائنات ہمارے خلاف سازش نہیں کر رہی، بلکہ ہمارے لیے ایک بہترین منصوبہ لیے کھڑی ہے، کتنی بڑی آزادی کا احساس ہے۔ بے شک، اور اسی لیے ہمیں اس کھیل کو ڈر، پریشانی اور اندیشوں کے ساتھ ہرگز نہیں کھیلنا چاہیے۔ مصنفہ نے ایک بہت گہری بات لکھی ہے کہ خوف صرف مس ڈائریکٹڈ انرجی ہے۔ مس ڈائریکٹڈ انرجی یعنی غلط سمت میں لگائی گئی توانائی؟ جی ہاں، خوف دراصل اس بات پر ایمان ہے کہ کچھ برا ہوگا، ہے تو وہ بھی ایمان ہی نہ، لیکن الٹی سمت میں۔ یہ بہت کمال کی بات کی آپ نے۔ ہمیں اس توانائی کا رخ موڑ کر اسے درست سمت میں لانا ہے، یعنی یہ ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے بہترین مفاد میں ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی چیز میرے لیے بنی ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے مجھ سے نہیں چھین سکتی، سوائے میری اپنی منفی سوچ اور غلط الفاظ کے۔ تو خوف کی جگہ ایمان اور بے خوفی کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ یہی وہ حتمی ہتھیار ہے جس سے ہم اپنی زندگی کا مربع مکمل کر سکتے ہیں: صحت، دولت، محبت اور کامل خود اظہار۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تفصیلی جائزہ دراصل اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جب ہم اپنے سوچنے کے انداز کو، اپنے الفاظ کے چناؤ کو اور اپنی منطق پر اندھے انحصار کو بدلتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کی پوری دنیا خود بخود بدل جاتی ہے۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم ان اصولوں کو صرف کتابی حد تک نہ سمجھیں، بلکہ یہ جانیں کہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارا لاشعور کس طرح ایک فرما بردار خادم کی طرح ہمارے ہر لفظ کو پکڑ رہا ہے۔
اسے اپنے حق میں استعمال کرنا ہی اصل دانشمندی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم اپنے سننے والوں کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس طویل معلوماتی اور گہرے سفر میں ہمارے ساتھ چل کر ان پوشیدہ رازوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہماری کوشش رہی کہ ہم ان تمام اصولوں کی تہیں کھول کر آپ کے سامنے رکھیں۔ جی، اور امید ہے سننے والوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ یقیناً، اور کائنات کے مزید رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمارے آنے والے نئے سلسلوں کے بھی منتظر رہیے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو حتمی اختتام تک پہنچائیں، ایک ایسا سوال ہے جو اس پورے فلسفے کی تہ میں چھپا ہے اور جس پر ہم سب کو تنہائی میں بیٹھ کر ضرور غور کرنا چاہیے۔ جی، اور وہ سوال کتاب کے اس بنیادی اصول سے نکلتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ہر سطح پر دراصل اپنے لاشعوری عقائد کا ہی مجموعہ ظاہر کرتا ہے۔ جو کچھ ہم اندر سے مانتے ہیں وہی باہر حالات و واقعات کی شکل میں ہماری حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل 100%۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہماری موجودہ حقیقت، وہ حالات اور مشکلات جن کا ہم آج سامنا کر رہے ہیں، وہ محض ہمارے ہی اندر چھپے ہوئے عقائد کا ایک عکس ہے، تو آج ہماری زندگی میں موجود سب سے بڑی، سب سے تکلیف دہ اور ضدی رکاوٹ کو ہمارے ہی لاشعور کا کون سا خفیہ عقیدہ ڈیزائن کر رہا ہے جسے ہم نے اب تک دریافت ہی نہیں کیا؟